الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ میں شکرگزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے عید کی تعطیلات کے بعد فوری طور پہ اپنی کمر باندھنے کا فیصلہ کیا اور ہمت کر کے کام پہ لگ گئے۔ عام طور پہ تعطیلات کے بعد لوگ سست ہو جاتے ہیں جبکہ ان کو چست ہونا چاہیے۔ عمر صاحب کا بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کی۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب کے ساتھ براہ راست گفتگو کے ذریعے جو ہمارا کانسیپٹ مینٹرنگ کا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ مینٹرنگ دراصل ہمارے ذہن میں اکیڈمک ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، یہ ایک اضافی کام نہیں ہے، بلکہ طالب علم کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جب یہاں سے سند ملے تو اس کی خاص شخصیت ہو، اس کے تصورات بعض واضح ہوں، زندگی کے بارے میں وہ جانے کہ زندگی کو کیا کرنا ہے آگے سے جا کر کے، ان تمام چیزوں کے ضروری ہے کہ نہ صرف اپنے مضمون کو جانے بلکہ اس کی مینٹرنگ ہو، رہنمائی ہو، گائیڈنس ہو۔ یہ مینٹرنگ طلباء کی نفسیاتی تحلیل نہیں ہے۔ You are not psychoanalysts, psychologists who have to try on what you call guinea pigs your philosophy، بلکہ یہ واضح طور پر ایک تربیت ذہن، تربیت کردار کا پروگرام ہے۔ یہ بات آغاز سے واضح کر لیجئے کہ آپ نفسیات کے تجربات کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے، تعلیم کا حصہ ہے، نفسیات کا حصہ نہیں۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب تک ایک استاد کو طالب علم کے بارے میں یہ معلومات نہ ہوں کہ اس کا تعلیمی معیار کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، وہ کلاس میں توجہ دیتا ہے نہیں دیتا، وہ شارٹ کٹس تلاش کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے، اتفاق ایسا ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو تعلیمی نظام 50 سال سے اوپر سے چل رہا ہے، اس میں اساتذہ ہوں یا طلباء ہوں، ان سب کا زاویہ نظر یہ بن گیا ہے کہ شارٹ کٹس کے ذریعے ہم کچھ چیزیں حاصل کر لیں۔ جتنے پروگرامز شام کے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کا بنیادی مقصد حصول علم نہیں ہے، نہ اپنی ذہنی ترقی ہے، بلکہ صرف اور صرف معاشی فائدے کا حصول ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ایم فل کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ لیٹس بی ویری فرینک اینڈ اوپن ایز اکیڈمیشینز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ پیسے کمانے کے قابل بن جائیں۔ وہ تو میرا خیال میں ایک پی ایچ ڈی کے مقابلے میں ایک پلمبر زیادہ بہتر کما سکتا ہے۔ ایک پلمبر جب ایک ٹھیکہ لیتا ہے کسی عمارت کے اندر کام کرنے کا، تو جو اس کا ٹھیکے کے بعد نفع ہوتا ہے وہ آپ زیادہ ہوتا ہے جو آپ سال بھر محنت کر کے لیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعلیم ایک ذریعہ ہے تبدیلی کا، تعمیر کردار کا، تعمیر ذہن کا، تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ تیاری کرنی پڑے گی جو تعلیمی تربیت ہے۔ تو مینٹرنگ میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ جب تک استاد کے سامنے طالب علم کا تعلیمی سفر نہیں ہے وہ مینٹرنگ نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو کورس رجسٹر کیے ہیں ان میں سے کس کورس کے اندر اس کا B- یا C آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اور یہ چیز آپ ایز اے گروپ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو کسی ایک فرد کو سنگل آؤٹ کر کے 15 طلباء کے سامنے اس کی مقام کمتر نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے اس کے رزلٹس دیکھے ہیں مڈ سیمسٹر کے، یا جو آپ نے کوئز کیے ہیں آغاز ہوتے ہی سیمسٹر کے،
یا جو لاسٹ سیمسٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پروگریس کیا ہوئی ہے، اس کو جنرلائز کرنا ہے کہ یہ جو یہاں 15 ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کے گریڈز کم ہوئے ہیں، بعض کے بڑھے ہیں۔ کم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ سوشل پریشر ہے، کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی استاد کی نااہلی ہے کہ وہ نہیں سمجھا پا رہا، طالب علم کے پاس وقت نہیں ہے، وہ یہاں سے جانے کے بعد کہیں مزدوری کرتا ہے اور اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ there can be 1000 reasons۔ تو آپ کا کام بیست ایک مشفق استاد یا معلمہ کے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ کے سامنے ڈیٹا موجود ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے سارے خطابات بغیر حقائق کے ہوتے ہیں۔ ہم قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ قوم بالکل ناکارہ ہے، یہ دیکھ کر کے کہ سیاستدان ناکارہ ہیں یا فلاں افسران ناکارہ ہیں۔ کیا آپ نے سب ڈیٹا جمع کیا قوم کا؟ کتنے افراد کام کر رہے ہیں ایمانداری سے، کتنے کر رہے ہیں بے ایمانی سے؟ پھر آپ نے کوئی رائے قائم کی؟ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس طرح آپ ذمہ داری کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ جو جنرلائز اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، ایک منٹ میں آپ نے قوم کو اٹھایا، ایک میں قوم کو گرا دیا، یہ نہ عقلی تقاضا ہے نہ تعلیم کا تقاضا ہے۔ اس لیے اس گروپ کو جو 15 افراد کا ہے، میکسیمم 20 کا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، ان میں سے ہر ایک کے نام، ان کی اکیڈمک پروگریس آپ کے سامنے جب تک نہیں ہے آپ مینٹرنگ نہیں کر سکتے، اور یہ فرض انتظامیہ کا ہے کہ آپ کو یہ فراہم کرے۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو فوری چاہیے کہ آپ رابطہ کریں ریلیونٹ فیکلٹی سے، ریلیونٹ کوآرڈینیٹر سے، کیمپس ڈائریکٹر سے، جو بھی آپ کے خیال میں نیکسٹ اسٹیپ ہو کہ یہ چیز نہیں ہے، ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس لاگ بک کا ہونا ضروری ہے جس میں آپ کے طلباء کے نام لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے اپنے ذمے کیے ہیں یا انہوں نے چوائس کیا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، جو شکل بھی ہو، اور ان کے ساتھ پھر آپ کو، اور یہ پیٹرن یونیفارم ہے، یہ ہر ایک اپنا نہیں بنائے گا۔ یونیورسٹی نے اسلام آباد میں ایک پیٹرن ڈیولپ کیا ہے، ٹیمپلیٹ بنائے ہیں ہر چیز کے، لاگ بک کا پیٹرن ہے، ہمارے جو آپ کے رپورٹ فارم ہیں آپ لوگوں کی پروگریس کے، ان کا ایک پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے جو میجرمنٹس ہیں وہ کیسے ہوں گے سکسیس کے؟ اگر لاہور اپنا ایک کام کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے وہ پرنسٹن یونیورسٹی کے پیٹرن کو، اسلام آباد کر رہا ہے آکسفورڈ کے پیٹرن کو، ہر ایک اپنے خیر میں 30 مارکاں ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ You have to be uniform in your presentation as well as in evaluation۔ آپ کی ایویلویشن بالکل ڈیفیکٹو ہوگی اگر آپ نے آغاز غلط کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارا جو انٹری پوائنٹ سروے ہے، مڈ کیریئر ہے، ایگزٹ پوائنٹ ہے، سیم کویشچنس، if we change questions we change the whole feedback from students۔ آپ کس پہ ایویلویٹ کریں گے؟ آپ کا ایک ہونا چاہیے پیرامیٹر جس سے آپ اس کو میجر کریں۔ اس لیے یہ جو مینٹرنگ ہے یہ تربیت کا حصہ ہے، اکیڈمک پلاننگ کا حصہ ہے، اکیڈمک کیریئر کا حصہ ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہماری جامعات میں، کالجز کے اندر جو بن گئے ہیں محض ایک معاشی ترقی کے ذرائع، وہاں پہ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے طالب علم کا۔ ان کے سامنے تو ایک ہی ضرورت ہے کہ طلبہ کتنا انٹیک کیا ہم نے، کتنا ہمارا بجٹ ہے، کتنا اس کو بڑھایا، کتنی ہم نے سیونگ کی۔ اساتذہ 10 جگہ پڑھاتے ہیں ایک جگہ کام کرنے کے بعد۔ کوئی بھی انسان جب تک وہ ایک مشین نہ ہو، اور مشین بھی وہ جو احساسات سے خالی ہو، ان ہیومن، وہ یہ کر سکتی ہے، ہیومن بینگ نہیں کر سکتا۔ ہیومن بینگ اگر کوئی کوشش کرے گا، اس میں کریٹیوٹی ہوگی، اس میں اس کا انوالومنٹ ہوگا، وہ چاہے گا کچھ چیز اچیو کرے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صبح پڑھا رہا ہے ایک جگہ پر 10 سے 11 تک، اور 12 سے 2 تک دوسری جگہ پہ، اور 2 بجے کے بعد تیسری جگہ پر؟ وہ مشین تو نہیں ہے نا، انسان ہے وہ۔
لیکن ہم نے اپنا آپ کو مشین بنا لیا ہے قومی طور پر. جب تک اس سے آپ بریک نہیں کریں گے نتائج نکلیں گے, نتائج ہوئے رہیں گے. ہم بار بار کہتے ہیں ٹریفک پہ دیکھتے ہیں آپ بے صبری کا مظاہرہ. یہ ایک پیرامیٹر ہے ناپنے کے لیے قوم کے اندر کیا جذبات پائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کوئی جو موٹر سائیکل سوار ہے بلا شبہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کار خریدے, کوئی گناہ نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے کہ وہ حلال ذریعہ اختیار کر رہا ہے. چل کہاں رہا ہے؟ موٹر سائیکل کی جگہ پر, اپنی جگہ پر. یہ طے کرے گا قوم کے مزاج کو. وہ کہاں سے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا ڈنڈے سے, وہ بنے گا آپ کے یہاں سے. اگر آپ کا اپنا جو کردار اور مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیٹ آ رہے ہیں کلاس کے اندر, جلدی ختم کر رہے ہیں, یا آپ نے پورا پریپیئر نہیں کیا ہے, طلبہ کیسے آپ سے سیکھ کے اس سے بہتر کام کریں گے؟ وہ اس سے بھی کم تر کام کر کے جائیں گے, اس سے کم وقت میں اپنا کام نکال لیں. تو یہ جو مینٹرنگ ہے یہ ایک نہ صرف طلبہ کی بلکہ خود جو مینٹرز ہیں, مینٹیز تو مینٹر دونوں کی ایک مسلسل تربیت ہے, جس میں کہ ہم خود سیکھتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے مینٹرنگ کا وہ ہے کہ آپ کس حد تک اس ذہنی سفر کو جو آپ خود کر رہے ہیں طلبہ و طالبات تک منتقل کر رہے ہیں. یہ خیال بے بنیاد ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لیا, ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا, پروفیسر بن گیا, وہ اب علم کا ایک ذخیرہ ہے اور اس سے اب کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بس لوگوں کو ہدایات دیا کرے, خود کچھ نہ کرے. مینٹرنگ کے لیے یہ شرط ہے کہ ریگولرلی اور جوڈیشیسلی آپ ہر مہینے ایک اسٹڈی سرکل میں شرکت کریں گے, اور وہاں پر بھی یونیفارم سسٹم ہے. وہاں بھی یہ آزادیاں نہیں ہے کہ جو چاہے آدمی کر لے, کہیں قرآن پاک پڑھ لیا, کہیں سیرت پاک پڑھ لی, کہیں اخلاق پہ کتاب پڑھ لی, ایسا معاملہ نہیں ہے. تربیہ ڈپارٹمنٹ نے 6 کتابوں کا ایک سیٹ متعین کیا ہے. اس کی وجوہات ہیں, سوچنے کے بعد کیا ہے, ناٹ جسٹ رینڈم ایڈہاکزم, بلکہ سوچنے کے بعد ایک کام کیا گیا ہے. اور اسی ترتیب سے ہم چاہیں گے کہ مینٹرنگ کے جو افراد ذمہ دار ہیں وہ اسٹڈی سرکلز کے اندر ریگولرلی اس کو سمجھیں اور پیش کریں. میں نے پہلے بھی شاید آپ سے گزارش کی تھی کہ جو کتابیں ہیں ان میں سب کا فوکس پہلے فیز میں صرف اور صرف قرآن کریم ہے. یہ فرسٹ فیز ہے لرننگ کا, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیسک تصورات, خاص طور پہ معاملات کے بارے میں, قرآن کریم سے آپ کا تعلق کیسے ہو اور اسے آپ کس طرح شیئر کریں طلبہ اور طالبات کے ساتھ. یہ ہمارا پہلا فیز ہے. اس کا ہم نے آغاز کیا ہے پہلی ایک کتاب سے جس کا عنوان ہے وے ٹو دا قرآن, انگریزی میں, اردو میں قرآن کا راستہ. یہ کتاب جو ہے یہ ایک بالکل آسان مینول ہے کس طرح آپ لنک کریں اپنے آپ کو قرآن کریم سے. اور اس کے آخر میں 2 پروپوز پروگرامس ہیں, ایک مختصر ایک تفصیلی, کہ قرآن پاک کے مختلف موضوعات کا مطالعہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے امپروومنٹ کے لیے یا گروپ کے امپروومنٹ کے لیے, جو بھی شکل ہو. جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکل کی میٹنگ کے اندر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ 4 فیکلٹی ممبر ایک چیپٹر آغاز سے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ چیپٹر 4 افراد نے پریپیئر کیا, اور انہوں نے پھر جب گروپ میٹنگ آپ کی ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کون سا گروپ کب ملے گا. پورے کیمپس کا گروپ نہیں ہو سکتا. بعض حضرات اس وقت کلاس میں ہوں گے, بعض کی کچھ اور مصروفیت ہوگی, لیکن یہ ایک پروگرامڈ ایکٹیویٹی ہے, یہ ایڈ ہاک نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہا آپ نے کر لیا. اٹ از اناؤنسڈ اینڈ تھرو ای میل names of the person who will be presenting,
time and place all are mentioned through email 2 weeks ahead of the program. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس ایک گیپ مل رہا ہے وہاں پہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو مشق ہے اس کے اندر یہ 4 افراد ہر ایک میں سے ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد اسے ایبزارب کریں گے اور پھر وہ کٹ پیسٹ نہیں کریں گے کہ موبائل سے فوٹوگراف لے کر کے بعض پیراگرافس کے ریپروڈیوس کر دیے کٹ پیسٹ کر کے، بلکہ وہ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں ویژولز ہوں، اس میں جو چیز بھی ہو بلٹ فارم کے اندر تیار کر کے اس کو ودن 5 to maximum 7 minutes گروپ کے سامنے پیش کر دیں گے. پہلے پریزنٹیشن کے بعد گروپ ڈسکس کرے گا، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ چیپٹر سب نے، کہ اس میں کیا چیز استاد نے یا معلمہ نے جو پیش کی ہے وہ رہ گئی ہے یا ایک نئی بات سامنے آئی ہے، کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اٹس اے ڈسکشن گروپ، اٹس ناٹ اے میتھڈ آف لیکچرنگ. لیکن انڈائریکٹلی جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں طلبہ سے وہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ کا جو پروسیس ہے کمپریہنشن کا، جو آپ چاہتے ہیں کہ سسٹمیٹک پریزنٹیشن، کمیونیکیشن اسکل، ہمارے اگر ایم بی اے کا طالب علم بھی جا کر کسی انٹرویو کے اندر ہکلاتا ہے تو قصور ہمارا، اس کا نہیں ہے قصور. ہم نے ٹرین نہیں کیا اس کو بولنے کے لیے. اگر وہ ایک بناتا ہے سمری جو لاف سائڈڈ ہے، ہمارا اس کا قصور نہیں ہے کوئی بھی، آپ نہیں سکھایا اس کو کیسے بنانا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے کہ آپ ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد اس کے بلٹ بنا رہے ہیں، یہ ایک لاجیکل ٹریننگ ہے آپ کے اپنے مائنڈ کی، اور یہ ہر ایک کو چاہیے. ایک فل پروفیسر اس سے مستغنی نہیں ہے. میں اپنے پوائنٹس خود بناتا ہوں اور مستقل ریوائز کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا دوبارہ اپنے یوز کر لیوں پاور پوائنٹ کے اوپر لیکچر کو. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا گروتھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسٹڈی سرکل ہے یہ نہ کوئی واعظ و نصیحت ہے، نہ یہ کوئی امپوزیشن ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی کے ویژن کا حصہ ہے. اگر آپ کے اساتذہ خود ٹرین نہیں ہیں لاجیکل تھنکنگ کے لیے تو طلبہ کو کیا بتائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ مینٹرنگ محض ایک چیز نہیں ہے. وی آر اپروچنگ several issues through one single activity. اگر آپ کی خود امپرومنٹ ہو رہی ہے کمیونیکیشن اسکل کی تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو آپ نہیں کریں گے نارمل کبھی بھی. ایک استاد یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سیلری چیک مل جاتا ہے مہینے کے آخر میں بغیر محنت کے، کیوں محنت کرے؟ اس نے جو بنایا نوٹس 5 سال پہلے یوز کرتا رہے، تنخواہ تو ملتی رہے گی، تو وائی شوڈ یو ورک ہارڈ؟ یہ جو پروسیس ہم نے اختیار کیا ہے مینٹرنگ کا، دیٹ موٹیویٹس اے ٹیچر اینڈ پٹس دا پرسن ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو امپروو مائی سیلف. تو یہ جب یہ کام آپ کریں گے تو جو میرا تجربہ ہے، اور اسلام آباد پنڈی کی حد تک میں ہر سرکل میں خود جاتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے کنونشنل وائس چانسلر جو بیٹھ کے دستخط کرتا ہے اپنے دفتر کے اندر. آئی ایم بیسکلی ریسرچر. I go to at least 8 or 9 study circles every month. That means in a month 8 or 9 points where I have to move, different points, not same point. And I sit there myself. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کام نہیں ہو سکتا. کام احکامات سے نہیں ہوتا، not through memos, not through telephone calls, but by your own action. تو جب آپ اس کو شروع کریں گے تو پہلے پریزنٹیشن کے بعد ڈسکشن ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد. تجربہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ آور اینڈ ہاف جو ہم نے طے کیا اس کا میکسیمم لمٹ آور اینڈ ہاف اسٹڈی سرکل کی، اس کے اندر آپ بمشکل 3-3.5 کر پاتے ہیں پریزنٹیشنس. اگر آپ ڈسکشن نہیں کر رہے اور محض آپ نے وہ دیکھ لیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اصل چیز سوالات ہیں.
سوالات کا اٹھانا ہے، جوابات نہیں ہیں. اساتذہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سر کے جواب موجود ہے. نہیں، we should be able to create question the minds of students, not just give them answers, but help them in finding out. تو یہ جو پروسیس ہے اسٹڈی سرکلس کا، یہ محض ایک تصوراتی چیز نہیں ہے، اور یہ الحمدللہ اٹ از ناؤ 5th year اور 6th year ناؤ جو ہم کر رہے ہیں. ان 5-6 سالوں کے اندر ہم حد سے حد 6ٹھی کتاب کے آغاز تک پہنچے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جتنے جلدی جا کتاب ختم کر لی اور قابل لاغ بن گئے. نہیں، اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اینڈ دیٹس آئی سیڈ فرسٹ فیز از ناٹ کمپلیشن. ونس وی ہیو ڈن دیٹ وی ہیو سیکنڈ فیز اویلیبل، جس کو ہم پھر یوز کریں گے اگلے ڈیولپمنٹ کے لیے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، اس کا مدعا یہ تھا کہ مینٹرنگ اور اسٹڈی سرکلز آر لنکڈ ٹوگیدر organically, not to separate areas. And as in the beginning, it's not an exercise in psychoanalysis. Very clear. ہاں، اگر آپ کے علم میں آتا ہے کہ ایک طالبہ ہے جو مسلسل آپ کے کہنے کے باوجود ایک ایسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے جس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، report immediately to the relevant head of the department or whoever is senior there, or to Umar Sahib, and it is their responsibility to find out a suitable counselor who should counsel professionally. وہ نہ میں نہ آپ ٹرین ہیں. And at the same time, with all due respect to psychologists, they are not trained either to respond from Islamic viewpoint to the problems. I have my own reservations for that, very clearly, publicly. A management science guru who has been trained in the capitalist management science system, where man of the month, man of the year is one who has fooled customers best. Is that ethically correct? Can this person teach others how to act ethically? Same applies to psychology. The whole paradigm is based on how human beings are mentally derailed. Therefore, bring them back on track. How to bring them back on track? This is the whole psychology. Basic assumptions are wrong. Quran says, Ahsan taqweem. We are made in the best mold. وہ فرائڈ ہو، وہ اسکنر ہو، وہ ایڈلر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب شروع کرتے ہیں اس ایزمپشن سے کہ یہ ہے ہی پرابلم، اسے ہم کیسے اینالائز کریں، ڈک کریں، کہاں سے لائیں، شروع کہاں سے ہوئی، چائلڈہڈ میں ہوئی، ایڈلٹہڈ میں ہوئی، ایڈولیسنس میں ہوئی، کب ہوئی. اینڈ دین ایوری ورڈ ایڈولیسنس، چائلڈہڈ، ایڈلٹہڈ آر ڈیفائنڈ. If you are adult and not dating, you are abnormal. Dating is normal. Does that make sense? A person trained from childhood till adulthood and aged level, can this person be qualified to treat everything Islamically unless they know Islam? How much Islam they know? Therefore, I have my reservations, but we have no choice. If a case is there which calls for a psychological treatment, we have to do it. We may not be satisfied with that, but we have to do it. It's our obligation. اگر ہم نہیں کریں گے, we are responsible here and to Allah. آپ نے اس کو نظر انداز کیا, وہ طالب یا طالبہ آخر کار خودکشی کر بیٹھی یا کر بیٹھا, کون ذمہ دار ہے اس کے مرنے کا؟ صرف اس کے ماں باپ نہیں, نہ وہ خود, آپ ذمہ دار ہیں. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے ایک مرض پیدا ہو گیا ہے, آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنا کام کر لیتے, پھر بھی خودکشی کر رہا تھا, وہ الگ بات ہے. اس لیے یہ جو مینٹرنگ اور جو ہمارا اسٹڈی سرکلز ہیں, دے آر انٹرنلی لنکڈ
and they go together and they have to be uniform, not everywhere independent experimentation. اس میں جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں طلباء اور طالبات کو جو کچھ آپ نے اسٹڈی سرکل میں سمجھا ہے وہ ان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے آپ کی مینٹرنگ کی کلاس. اگر آپ نے نہیں بلکہ آپ کے ایک کولیگ نے، جو آپ 15 فیکلٹی ممبرس کا اسٹڈی سرکل ہے، اس میں سے کسی ایک نے ایک ایکسلنٹ بنایا پریزنٹیشن، یا 3 نے بنایا، 4 نے بنایا، why don't you share? And when you are having your mentoring session, why don't you begin with that? فرض کیجیے اس کا موضوع تھا اعتماد، یقین، ایمان، اس پہ آپ نے بنایا ہے. اگر آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور وہ طلباء طالبات اس کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے رسپانسز کیا ہیں. Do they feel drowsy or their eyelids are open? Do they have shining eyes or dull eyes? وہ کوئی سوال کرتے ہیں آپ سے اس کے اوپر، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کہ تم نے یہ جو دیکھا ہے اس میں کیا سمجھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے اپنی گھریلو زندگی میں، کیمپس کے اوپر. What should we do on campus based on this? That is how you get the ball rolling. یہ کام ماہر نفسیات کا نہیں ہے، یہ کام ایک ایجوکیشنسٹ کا ہے کہ وہ ایک طالب علم طالبہ سے کس طرح سے گفتگو کا آغاز کر کے اس کو ایک موضوع کے اوپر کوئی چیز دے، اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو پورے گروپ کو یہ احساس ہو کہ مینٹرنگ کے بعد اب ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے. آپ نے اگر بات کی ہے صحت کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، اور جو آپ کے 15-20 طلباء کا گروپ ہے وہ اس کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ ہم اب کبھی بھی کیمپس پہ کوئی چیز گری ہوئی نہیں دیکھیں گے، کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے، یہ آپ کی مینٹرنگ کامیاب ہو گئی. اگر وہ اپنے گھر جا کر کے یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں راستے میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کا کھلونا ہے، ایک بہن نے اپنے جوتے پھینک رکھے ہیں، ایک نے اپنے کپڑے پھینک رکھے ہیں، اور وہ روز گزر جاتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہوئے اس کو کہ اس کی پرابلم میرے پرابلم نہیں ہے، ہر پرابلم کیوں نہیں کیا اس نے. لیکن اگر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اس کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں تو اصلاح کریں. حدیث کیا کہتی ہے؟ خرابی دیکھو تو ہاتھ سے اصلاح کرو، نہیں کہتی کہ خطبہ دو اس کے اوپر. تو اگر آپ کے مینٹرنگ ہے اس سے وہ سیکھ کے جاتے ہیں اینڈ دے ڈیمانسٹریٹ دیٹ ان دیئر ہوم، یو آر سکسیزفل. اگر آپ نے سارا تعلیم کا جو نصاب ہے ختم کرا دیا اور ویسے کے ویسے بے سلیقہ، دیکھنے کے بعد ان کو کوئی احساس نہیں ہے کسی چیز کا، وہ گندگی سے گزر رہے ہیں، انہیں بدبو نہیں آ رہی، وہ واش روم جا رہے ہیں پانی پھیلا ہوا ہے، وہ نہیں کر رہے کہ وہ کسی سے کہیں کہ خود نہیں کر سکتے کہ اس کو صاف کر دو پانی کو. If they get used to it, you have failed. کیوں ہمارے فقہ کے اندر آغاز ہوتا ہے طہارت سے، ہر کتاب کا آغاز؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پاکیزگی آپ کا نصف ایمان ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں یہ سب چیزیں؟ اگر وہ چیزیں ہم سیکھ نہیں رہے. اسی لیے جو کتابیں ہم نے رکھی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، جو 6 میں نے آپ کو بتایا، قرآن کا راستہ، اس کے بعد شعور حیات، اس کے بعد قرآنی تعلیمات، اس کے بعد آداب زندگی، اس کے بعد 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کے بعد تہذیب اصول مبادی، ان سب کے اندر یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہیں. قرآنی تعلیمات کے اندر ہر موضوع پہ ایک ایک آیت ہے، محض صورت نہیں ہے پوری، نہ آیت کا پورا حصہ ہے، بلکہ آیت کے 3 الفاظ ہیں. آپ اس کو جب لیں گے کتاب کو، وہ الفاظ پڑھیں گے اور تلاش کریں گے اس موضوعات کے اوپر، اس موضوع کے اوپر، پھر آپ اسے مرتب کریں گے، پھر آپ پیش کریں گے. اس پروسیس کے اندر آپ قرآن کے تھیم سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ چیز جب آتی ہے طلباء کے سامنے، طالبہ کے سامنے، دے آر گیٹنگ اٹ. پھر آپ اسے امید کر سکتے ہیں
کہ جیسے آپ نے کیا ہے آپ سے بہتر بنا کے لائیں کو اس طرح کا پریزنٹیشن. دیکھنے کے بعد وہ بات نہیں کر سکتے, دیکھ کے بعد نہیں کر سکتے. آپ کہتے رہیں تھیوریٹیکلی کہ بھئی ایسا کرنا ہے ویسا کرنا, یہ پڑھنا وہ پڑھنا. تو یہ ایک لنکڈ پروسیس ہے. تھنکنگ پروسیس کیسے ہو, کس طرح پریزنٹیشن ہو, اپلیکیشن کیسے ہو, یہ سارے اسپیکٹ ہیں جن کو رکھنے کے بعد یہ دو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ میں سے ہر ایک جہاں کہیں محسوس کرے کہ کام نہیں چل رہا, پرابلم ہو رہی ہے, کوئی دقت آ رہی ہے, کانٹیکٹ امیڈیٹلی ڈاکٹر کوثر فردوس اویلیبل ہر وقت ٹیلی فون کے اوپر, ای میل کے اوپر, میں اویلیبل ہر وقت ٹیلی فون پہ, ای میل کے اوپر. ڈائریکٹلی ای میل کیجیے آپ کہ یہ پرابلم ہے, ہمارے گروپ میں مشکل پیش آ رہی ہے, واٹ شوڈ وی ڈو. اگر وہ ہم کر سکتے ہیں ہم حل کریں گے, اگر وہاں ضرورت ہے کسی نفسیات کے ماہر کو بنے اس کو بلائیں گے. تو یہ جو مینٹرنگ ہے اس میں یہ چیزیں, اور اٹ از پارٹ آف یور, جیسے میں نے گزارش کی, اکیڈمک پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. آخری چیز یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں طلباء کے اندر ایکٹیویزم پیدا ہو, وہ وڈرون اور محض کتابی کیڑے نہ بنے, بلکہ وہ کچھ معاشرے کے لیے کام کریں. ان کے پاس جو وقت ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی بہنوں کو کچھ سکھانے پڑھانے میں, اپنے مسجد میں جو ان کے علاقے کی ہو وہاں پہ کچھ کرنے میں, اپنے گاؤں میں جب وہ جائیں چھٹیوں میں واپس وہاں کچھ کرنے میں, یعنی ان کے اندر ہم یہ تحریک پیدا کر سکیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام کریں. تعلیم کا یہ بہت ہی ایک مکمل تصور ہے کہ محض نصابات پڑھا دیے جائیں اور طلباء کو کوئی انوالومنٹ کا موقع نہ ملے. اور یہ کام ہم کر رہے ہیں 70 سال سے بغیر انوالومنٹ کے, الا ماشاء اللہ ایکسیپشنس ہوں گے کوئی, لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا کہ انہیں اس بات پہ ابھاریں, اور یہ بھی نہیں کیا کہ اس بات پہ ان کا ایویلویشن کریں. اگر آپ کے طلباء ڈیبیٹس میں, اسپورٹس میں, مختلف پروجیکٹ میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے اس لیے کہ وہ اس کا ایک ریکارڈ مینٹین کرے, اور الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا سیمسٹر یا جو بھی ٹرم ہے اس پر اس کا ایک ریکاگنیشن ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ طلباء کو لفافے دیں. طلباء کو اگر آپ ایک اچھا سا پلیک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خوبصورت سا, that in itself is something rewarding and they feel fulfilled when they get their recognition. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو احساس ہو کہ مجھے اور آگے بڑھنا ہے, جب تک نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے وہ. تو یہ چند گزارشات ہیں جو اس حوالے سے میں نے رکھی آپ کے سامنے, اور جو آپ کے کوئی سوالات ہوں, مسائل ہوں اس بارے میں, اس کے لیے میں حاضر ہوں. جو چیزیں آپ کو درکار ہیں میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دی ہے کہ جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ سب مشترک ہوں گے سارے کیمپسز کے اوپر, وہ الگ الگ نہیں ہونے کے. جو سلیبس ہے سرکلس کا وہ سیم ہوگا, اس کے جو ایویلیوشن ہے وہ سیم ہوگا, تاکہ ہمارے پاس ایک میجرمنٹ ہو اور ہم سب تمام کیمپس پہ یہ سوچ سکیں کہ ہم کہاں تک آگے بڑھ سکیں. کوئی آپ کے سوالات؟ جی سر, اس وقت پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو یا دوسرے ہوں, ایک مایوسی کی فضا پائی جاتی ہے طالب علموں کے اندر بھی اور ویسے بھی یوتھ کے اندر بھی. تو اس چیز کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ میں خود ہوں یا میری طرح کے اور ینگسٹر ہوں یا اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ پاکستان کے حالات سے بھی, بے روزگاری سے, بہت ساری چیزیں, تو وہی آپ والی بات ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر طرف تباہی ہے اور کوئی اچھائی کی امید ہی نظر نہیں آ رہی. تو انہیں اس حوالے سے کیسے گائیڈ کیا جائے کہ روشن مستقبل ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلا تو نظام تعلیم جو ہمارا ہے وہ انہیں حالات سے آگاہی نہیں کرتا, وہ انہیں صرف کتاب کی حد تک معلومات دیتا. نتیجتاً جب وہ کتاب پڑھنے کے بعد انٹریکٹ کرتے ہیں ماحول کے ساتھ تو وہ ایک ان کو شوق ملتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے تو نہیں پایا جاتا.
جب تک آپ تعلیم کو ریلیٹ نہیں کریں گے معاشرے کے ساتھ، یہ شکل پیدا ہوگی۔ دوسرا جو بڑا اور شاید سب سے بڑا فیکٹر یا عنصر ہے وہ ہمارے ملک کی صحافت اور میڈیا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہم کس طرح سنسنی پھیلا سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سارے پاکستانی چور، ڈاکو، قاتل اور انتہائی بد اخلاقیاں کرنے والے افراد ہیں، اور اس چیز کو اتنا بار بار دہرایا جائے کہ ایک تو برائی کا احساس ختم ہو جائے اور پھر مایوسی پیدا ہو کہ جہاں برائی اتنی پھیلی ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کیوں بلایا تھا آپ کے لاسٹ کنوکیشن کے اندر ایک ایسے فرد کو جس نے کہ صفر سے آغاز کر کے ایک پروجیکٹ پیدا کیا، اسی لیے بلایا تھا کہ طلباء کو یہ معلوم ہو کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بچپن سے کہ مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے، رشوت کا بغیر نہیں ہوگا، رشوت دینی پڑے گی، برائب کو کیسے کام ہوگا، وہ پولیس والا اس کو دینی پڑے گی برائب، وہ افسر دینی پڑے گی برائب۔ لیکن اس ملک کے اندر ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جن نے رشوت دی، نہ لی اور کامیاب رہے، کوئی ان کا بارے نہیں جانتا۔ خبر وہی آتی ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، یہ آتی ہے کسی نے نہیں لی، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مایوسی کیوں نہیں پھیلے گی؟ اور آخری چیز یہ کہ ہمارے جو والدین آج پائے جاتے ہیں ان کے پاس نہ وقت اپنے لیے ہے نہ بچوں کے لیے ہے، وہ ایک میکینائز زندگی گزار رہے ہیں، میکینیکل زندگی ایک۔ ان میں سے اکثر کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، ریگولیرٹی نہیں ہے چیزوں کے اندر، ارریگولیرٹی ہے، پروگرام نہیں ہے لائف۔ بچوں کو تو وقت ہے ہی نہیں۔ ایک خاندان کے دونوں افراد کو 2 تنخواہیں لانے کے لیے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، بچے کسی اور کے حوالے کرنے ہیں۔ شام کو بچے اگر دیکھ بھی لیے جائیں تو دونوں جب دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے، دفتر کے غموں کے مارے ہوئے پہنچیں گے، حشاش بشاش ہو کر کے ہنسمکھ بن کے بات کریں گے، چڑچڑا کے بات کریں گے، کیا کریں گے؟ بچے کیا دیکھیں گے؟ ان کے پاس وقت ہے کہ بچوں سے پوچھیں کہ تم نے آج جو کلاس تھی تمہاری آرٹ کی، اس میں کیا تم سے کروایا گیا؟ انگریزی میں کون سی نظم پڑھی، کون سا افسانہ پڑھا، کون سی کہانی پڑھی؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو کچھ ان کو کروایا گیا ہے وہ ان کا ذہن بنا رہا ہے۔ آپ کا رول کیا ہے بطور پیرنٹ کے؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج جو آپ نے بات کہی وہ بزرگوں کے ساتھ نہیں، ایک 3 سال کا بچہ یا بچی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت بہت ڈپریس ہوں، مجھ سے آپ بات نہ کریں۔ اس سے نہیں پتا کیا ہوتا ہے ڈپریشن، اگر اس سے پوچھا تعریف کیا ہے اس کی، لیکن وہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے بالکل، اور جو کچھ وہ سنتا ہے اسے وہ ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی محرکات ہیں، ان کا حل انقلاب نہیں ہے، تعلیم و تدریس ہے، گریجول، آہستہ آہستہ، چاہے اس میں 100 سال لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک آپ آغاز نہیں کریں گے آپ منزل نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی اور سوال آپ میں سے کسی کا؟ جی کو ایجوکیشن میں نا لڑکے لڑکیوں کا جی مطلب اس طرح سے انوالومنٹ کہہ لیں، اگر جو فیس وغیرہ چلتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ٹیچرس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہمیں یا ان کو ہم کس طرح گائیڈ کریں، اس کے بارے میں آپ کہ کیا؟ دیکھیے، رفاع کا واضح موقف یہ ہے، اور جو میں نے لکھ بھی دیا ہے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر، اور وہ آپ کو مل جائے گا سب کو انشاءاللہ۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا نام ہے ویژن، مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ پالیسی گائیڈ لائنس۔
اس میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ رفاق کا جو مستقبل ہے اور جو اس کا ماضی ہے وہ کیا ہے، اور اس چیز کو بورڈ آف ٹرسٹیز اینڈ بورڈ آف گورنرز دونوں نے اپروو کیا ہے، وہاں یہ پیش کیا گیا باقاعدہ، اور یہ میرے ذمہ تھا کام کہ میں اس کو لکھ کے پیش کروں۔ ہمارا شروع سے تصور یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی طلباء و طالبات کے ادارے الگ قائم کرنے ہیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہو سکتا آپ کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ جائیں، نصیحت نہ کریں، اقدامات نہ کریں۔ اگر پانی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نماز نہ پڑھیں، یا آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، محض اپنے ہاتھ اور چہرے کو رب کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہا گیا یہ؟ اگر ایک شخص غسل کی حاجت ہے اور وہ نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے، اور وہ ریگستان میں لوٹ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور آ کے رپورٹ کرتا ہے رسول السلام کے پاس، آپ نہیں کہتے کہ تم نے غلط کام کیا؟ اسلام میں ہر بات کی گنجائش موجود ہے، لبرٹی نہیں ہے، لبرلزم نہیں ہے، گنجائش ہے چیزوں کی۔ not to make things liberal but to do things in a proper way with proper effort۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی نفس پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، نہ اس کی جواب دہی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہر چیز ہو اور ہم نہ کریں تو جواب دہی ہے۔ اچھا، اس شکل میں کیا ہو؟ اس شکل میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کا جو اپنا رویہ ہے وہ طلباء طالبات کو بتائے گا کہ انہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک بچی سے گفتگو کرتے وقت اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑ کر کے بات کر رہے ہیں، جو لکھا ہے مینول میں پبلک اسپیکنگ کے، کہ یو شوڈ فیس دا پیپل اینڈ gaze in their eyes and move your hands and move your body and keep on walking around to keep them involved، یہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کے اندر۔ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر آنکھوں میں دیکھے، بغیر اس پہ متوجہ ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو اسے کیا پیغام مل رہا ہے، کیسے ہونا چاہیے مجھے بھی، چاہے وہ نہ کرے اس کو۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ٹیک پیرنٹس آن بورڈ۔ جب ایک بچہ یا بچی داخلہ لیتی ہے اور پیرنٹس آتے ہیں تو اس موقع پہ ہم چاہتے ہیں کہ اورینٹیشن کے اندر یہ بات بار بار دہرائی جائے، اور یہ ہر کیمپس ڈائریکٹر کا، ڈین کا، HOD کا فرض ہے کہ جب وہ کر رہا اورینٹیشن اس میں وہ یہ بتائے کہ دیکھیے ہمارے کچھ اخلاقی اصول ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اور بچی یہاں پر تعلیم حاصل کرے تو یہ اس کو پیروی کرنی ہوگی، اور آپ ہمارے اس میں ہیلپ کریں۔ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی بچی کی شخصیت تباہ ہو جائے گی، وہ یہاں نہ آئیں، کہیں اور چلے جائیں۔ اگر ان کے خیال میں شخصیت بننے کا مطلب یہ ہے کہ بچی ہر وقت چہکتی رہے تو وہ اس کی اچھی شخصیت ہے، نہیں چہکتی تو شخص خراب ہے، تو جہاں چہکنا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں شوق سے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چہکے نہیں، ہم کہتے نہیں چہکے ضرور، لیکن جب چہکنے کا موقع جب چہکے، نہیں کہ ہر وقت چہک رہی یا چہک رہا ہے کوئی شخص۔ اسلام نہ روکتا ہے ہنسنے سے، نہ روکتا ہے آپ کو انجوائے کرنے سے، ہر چیز کی وہ گنجائش فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا ایک اخلاق ہے ہر چیز کا۔ تو پیرنٹس کو ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا اور آپ کو بتانا ہوگا ویری فرینکلی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو کرنی ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ جو آپ کا نظام ہے ڈسپلن کا، پروکٹوریل بورڈ، وہ اسی لیے ہے کہ پروکٹر ٹیچر ہے، اور وہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کے پروکٹر، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو بجائے غصے میں ڈانٹنے ڈپٹنے کے جھڑکنے کے، وہ صرف یہ ہے کہ بیٹی آپ کا ID کارڈ مجھے دکھائیے، وہ اس کا ID کارڈ لے لے یا نوٹ کر لے نمبر اس کا یا طالب علم کا،
اور اس کو پھر بلا کر کے اپنے دفتر میں سمجھائے کہ آپ کا جو لباس تھا، جو اس وقت آپ بات کر رہے تھے 2 افراد کھڑے ہوئے، یہ چیز ہمارے رولز کے خلاف ہے. چونکہ آپ کیمپس پہ ہیں اور آپ نے داخلہ لیتے وقت یہ عہد کیا ہے تحریری طور پر کہ آپ ڈسپلن کی پیروی کریں گے یا کریں گی، تو یہ آپ کو کرنی ہوگی. آئندہ آپ یہ احتیاط کریں. اور یہ بات بڑی نرمی سے، محبت سے اس کی بھلائی میں کی جائے. اس سے کس کو تکلیف پہنچے گی؟ اگر یہ کام نہیں کرتا، دوبارہ ایسا ہوتا ہے، آپ اس کو ریکارڈ پہ لے آئیے. فرسٹ ٹائم آپ نے سمجھا دیا، سیکنڈ ٹائم اٹ مسٹ بی آن دا ریکارڈ ان اے رائٹنگ فارم. ایک ای میل جو جائے گا پیرنٹ کو کہ یور چائلڈ واز ایڈوائز اینڈ دس سیکنڈ ٹائم اینڈ وی نیڈ یور ہیلپ ان میکنگ کریکشن. تھرڈ ٹائم پھر ہوتا ہے ایک جائے گا ای میل آپ کا جو کہے گا کہ اکارڈنگ ٹو رولس وی ہیو ٹو امپوز این پنشمنٹ آف فائن اور واٹ ایور اٹ از. جب یہ ایک سسٹم آپ شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان 6 months دا ہول تھنگ ول چینج. عمر صاحب کو معلوم ہے ہمارے یہاں بعض پرابلمس تھے بعض شعبوں کے اندر اسلام آباد میں، جن میں کہ وہ لیٹ کرتے تھے رزلٹس. ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ہی کیا. اب وقت دے رہے ہیں رزلٹس. بعض کا یہ تھا کہ وہ ٹیوشن کہا کسی بچے نے جا کے ایچ او ڈی سے کہ سر یہ پرابلم ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ کلاس میں. جب آپ یہ کریں گے تو ایک نہیں 10 بچے بیٹھیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ جب وقت آئے گا مڈ ٹرم کا، وہ کہیں گے ہمیں تو کلاس میں بیٹھ دے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا وہاں سے بغیر اس کے، ہم تو امتحان بھی دیں گے بغیر فیس دیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ نے آغاز سے یہ کیا نو دا پرابلمس. تو اگر آپ چیزوں کو ریکارڈ پہ لے آئیں، سسٹمیٹکلی کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پرابلم ہو. پرابلم ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کافی ہے. اس کے کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں آتا ہوں بطور ایک پیرنٹ کے، آپ کہتے ہیں کہا تھا، کب کہا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں کہا. اب کیا کریں گے آپ؟ ہم کس کو صحیح مانیں؟ نیچرلی ٹیچر ہیز مور رسپیکٹ، وی شوڈ بلیو ان ہم مور. لیکن پیرنٹ جب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم سے کہا نہ ہمارا بچہ کہتا ہے ہم سے کہا، اور آپ نے فائن کر دیا، یہ تو بڑا ظلم ہے، آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ نو آنسر. بٹ ایف یو ہیو ایویڈنس کہ دیکھیے ہم نے فرسٹ ٹائم اس کو وارن کیا بچے کو بہت پولائٹلی بلا کر کے، سیکنڈ ٹائم آپ کو یہ بھیجا، تھرڈ ٹائم یہ بھیجا، آپ بتائیے آپ ہوں گے ہماری جگہ آپ کیا کریں گے؟ دے ول بی آن بورڈ. اور جب 5 پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوگا تو ادرس آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اے فس اور کم بیک. سر اس میں یہ تو ہم اس کو کر لیں گے یا وہ وقتی طور پہ نا اس کو کر دیتا ہے، نہیں کرتا چیزیں کیمپس میں نہیں کر رہا، لیکن وہ باہر کر رہے ہیں، یا یعنی کہ مینٹلی طور پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں مینٹلی طور پہ کس طرح شفٹ کریں گے وہ ان چیزوں سے خود آٹومیٹکلی ان کو اوائڈ کریں، بجائے یہ کہ ہمیں ان پہ چیک لگانا پڑے یا فائن کرنا پڑے. اس تو یونیورسٹی میں ہے 2-4 سال، اس کے بعد باہر کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں. اس کا ذریعہ صرف ایک ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اسٹڈی سرکل جو ہمارا ہے اس میں ہم جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، جو کتاب قرآن تعلیمات ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہی والیوم ہے، 2 حصے ہیں. پہلا حصہ پورا ہے عقائد کے اوپر، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ وغیرہ. دوسرا حصہ ہے سارا کا سارا معاملات کے اوپر، کیا آپ کی معاشرت کیسی ہو، ثقافت کیسی ہو قرآن کی روشنی میں، آیات کے حوالے. جب وہ چیز اساتذہ پڑھیں گے اور اس کا ایک حصہ وہ شیئر کریں گے مینٹرنگ کی کلاس کے اندر. فرض کیجئے کہ آپ نے قرآن پاک سے ایک حصہ پڑھا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مومن مرد مومن عورتیں نگاہیں نیچے رکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ حیا. اس پہ آپ نے اگر ایک بنایا پریزنٹیشن اور وہ آپ نے رکھا 5 منٹ کا پریزنٹیشن بچوں کے سامنے، ناؤ یو ہیو این اوپن ڈسکشن ان یور مینٹرنگ کلاس کہ ہم جو کچھ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کیا اس کے مطابق ہے، کیا ہمارا کلیم، ہم قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ہدایت مانتے ہیں، اس سے کچھ ریلیشن رکھتا ہے.
ونس یو جنریٹ دیز کویشچنس، چاہے بچے آپ سے نہ کہیں کہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو کہ جو لوگ عربی کے جانے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے. سحر کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اس کو غلط مانتے ہوں لیکن اس کا اثر تو ہوتا ہے نا سحر کا، تو اثر ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو جب آپ ان کو معلومات دیں گے قرآن پر بیسڈ، اسی لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو یہ 6 کتابیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس سے آپ کو خود وہ سارا مواد مل جائے گا جو آپ کو استعمال کرنا ہے، ان کے سامنے رکھنا ہے، اور گریجولی ونس یو پروسیڈ ان دیٹ وے ڈیفینیٹلی دے ول اسٹارٹ تھنکنگ. کوئی اور سوال آپ میں سے؟ میرے جی کوشچن ہے، جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ آج کل ایک مشین کی طرح کام جی 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 اسپیشلی ہماری جو کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں، جی اسٹوڈنٹس کا مائنڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ڈگری لینی جی اور اس کے بعد ہم نے کام کرنا ہے. بلکہ پیرنٹس بھی اسٹوڈنٹس کو ان کی اپنی لائکنیس، اپنی پسند کے مطابق وہ کسی ڈگری پروگرام نہیں آتے. پیرنٹس بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جاب اپرچونیٹیز زیادہ کہاں پہ، جی اور اسٹوڈنٹ کا فوکس کیونکہ جاب ہوتا ہے، دے جسٹ وانٹ کہ ہمیں ڈگری مل جائے اور اس کے بعد ہم جاب کریں. تو میں نے 1-2 دفعہ ٹرائی کیا ہے، جب میڈیٹنگ کی پہلی 2 کلاس میں نے کہا اسٹوڈنٹ سے میں ڈسکس کروں واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، تو موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ بس مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے وہ بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ سر بس میں نے ان سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ خود کیا سوچتے ہیں. اس میں بھائی یہی تھا کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور ہم نے جاب کرنی ہے. سر اس چیز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ان پٹ جو ہے ہمارا، یہ جو کنسیپٹ ہے کہ تعلیم اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، پروفیشنلزم امپورٹنٹ ہے، بٹ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ہم یہ کیسے سر اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں اس کو پٹ کریں اور بیک ورڈ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز پہ سیٹسفائی کر سکیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم ایک غلام قوم ہیں، صحیح بات. اور ہمارا آزادی کے بعد بھی، پڑھنے لکھنے کے بعد بھی، پی ایچ ڈی کے بعد بھی جو آئیڈیل بنتا ہے وہ بنتا ہے ویسٹ. آپ یہ بتائیے، اگر پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ بل گیٹس ہے اور فلاں ہیں، ڈگری تو مل گئی، بعض کو ڈگری نہیں ملی، تو کیسے وہاں تک پہنچے؟ یا بعض جو صدر بنے امریکہ کے یا کوئی بنا وزیر اعظم برطانیہ کا فلاں کا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اپنے جو ناموران ہیں، ہیروز ہیں اسلامی تاریخ کے، ہم ان کو سامنے رکھیں سب کے. لیکن فار آرگومنٹ سے اگر آپ آغاز کرتے ہیں اس چیز سے کہ مغرب کا فلاں سائنسداں، فلاں تاجر، فلاں لائر، فلاں وہ کس طرح سے وہاں تک پہنچا، جسے آپ کہتے ہیں سکسیس اسٹوریز، جو حصہ ہے مینجمنٹ سائنس کے سلیبس کا دنیا کے اندر، اور ایسے ہی حصہ ہے فیلیورز اور کیٹاسٹرافیز کہ کس طرح تباہ ہوتا ہے بزنس. اس میں کیا کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے جو یہ اینرون کا معاملہ تھا یا اور کسی کے معاملات تھے، کس طرح سے تباہیاں کی انہوں نے، تباہیاں ہوئیں. اگر آپ مثالیں مغرب سے لے لیں آغاز کرنے کے لیے، تو وہی بچے جو آپ کے سامنے کچھ نہیں بول رہے وہ سمجھیں گے بات کو. جب وہ سمجھنا شروع کر دیں پھر آپ سوئچ آن کر دیجئے اس کو اس طرف جو ہماری اپنی روایات ہیں. پھر آپ بتائیے کہ ہمارے ہیروز نے کیا کیا. جو آئیڈیل ہوتے ہیں افراد کے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اور بہت سی باتیں جو آپ لاجیکلی نہیں سمجھا سکتے وہ سمجھ سکتے ہیں وہ کسی رول ماڈل کو سامنے دیکھ کر کے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو آپ آزما کے دیکھیے، سارے سے فائدہ ہوگا. کوئی اور سوال آپ میں سے کسی؟ ہمارے جو زیادہ سمجھدار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، اور تعلیم میں بھی سب سے آگے ہوتی ہیں ہمارے نتائج میں قومی حیثیت سے، ان کے کوئی آبزرویشن سوالات آپ کے؟ سر کچھ لوگوں پہ سوال ہے، کنسرن بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو مینٹورنگ کا سیشن ہے، یعنی مینٹورنگ کا جو پروگرام ہے، یہ کانسیپٹ ہے
یہ ایک ایسے بندے کے لیے، ایسے مینٹور کے لیے ہے جو ذرا کوالیفائڈ ہو کسی بھی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے کہہ لیں یا کسی بھی اعتبار سے، کہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں تربیت کی، وہ ظاہر ہے بعض اوقات مینٹور کو شاید زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ذمہ داری ہم پر ڈالی جائے اس طرح کہ جی ہمیں ایسی چیز پہ دے دیں جس پہ ہم خود کمفرٹیبل نہیں ہے یا ہم خود اس میں اتنی ایکسپرٹیز ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں رکھتی ہے، تو یہ ذمہ داری جب ہمیں دی جاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے ہمارے لیے شاید اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بجائے ہم فائدہ دینے کا ہی نقصان. تو ایک تو یہ ہے نا کہ یا تو ہم پورا ایک تربیتی پروگرام بالکل اس پرابلم کو کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے ایک بڑی کروڈ سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کروڈ سی مثال یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے اور ایک بچی ہے جس نے ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے یا بی اے کے دوسرے سال میں ہے، اور آپ اس کی شادی کر دی، اور ایک صاحبہ ان کا بچہ بھی ہو گیا. تو کیا اس سے پہلے اس نوجوان یا اس بچی نے ایک کورس کیا تھا پیرنٹ ہوڈ کے اوپر، ایک کورس کیا تھا نرسنگ کے اوپر، ایک کورس کیا ڈائپر چینج کرنے کے اوپر، ایک کورس کیا تھا کہ جب بچہ ضد کرے تو کیا کرنا ہے، چانٹے مارنے ہیں، اس کے تماچے مارنے ہیں، چھری سے کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے. Every parent learns, and same is with teachers. کیا جو ہمارے ہاں ہزاروں سال سے شادیاں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے ایک ورک شاپ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں گے لوگوں کو جمع کر کے کہ دیکھیے آپ فلاں کام کریں فلاں کام نہ کریں؟ نہیں ہوتا نا. ہمارے گاؤں کے اندر اگر ایک خاتون جو یہ بھی جائز انگوٹھا کیسے لگاتے ہیں پڑھنا الگ بات ہے، لیکن اس کا بیٹا رات کو 11 بجے آتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے لاٹھی مار دیتی ہے؟ نہیں، اس کو بٹھا کے بیٹا بیٹھو، یہ لسی پیو، یہ کرو یہ کرو. وہ کر کے بھوکے ہو گئے، ابھی تک کھایا نہیں ہوگا. جب وہ سب کچھ کرتی پھر کہتی کہاں غائب تھا، پھر سختی سے بولتی ہے. اسے کس نے کہا ہے سب کچھ؟ وہ آئی تھی ہماری نفسیاتی ورک شاپ کے اندر، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور کڈس، نہیں آئی نا. تو یہ تو ایک عجیب غریب معاملہ ہوگا کہ آپ پوری امت کو، ملینس آف پیپل کو پہلے آپ گزاریں اس سے، پھر کہیں کہ آپ کچھ کام کرو. یو لرن وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، نو ادر وے. اور چونکہ یہ تعلیم کا مطلب ہی ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ تعلیم مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک سلیبس پڑھا دیں اور وہ آپ کا فرض پورا ہو گیا. پھر ہمیں ضرورت کیا آپ کی، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آن لائن کورسز کہیں بچوں سے لیں، خود اپنی کتاب پڑھیں، خود وہ سن لیں لیکچر. ضرورت نہیں ہے اساتذہ کی طرح سے ریکارڈڈ سارے کام ہو جائیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 1-on-1 تعلق ہے استاد کا اور ایک شاگرد یا طالب علم کا، وہی ہے جو سکھاتا ہے چیز کو، اور کوئی نہیں سکھا سکتے. جی اپنے بھی ایکسپیرینس سے یہ میں نے چیز دیکھی ہے کہ آپ اگر اپ فرنٹ ہو کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کریں کہ جی حدیث میں یہ چیز آئی ہے، قرآن میں یہ حکم ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ بچوں میں لذت گناہ جو اتنا بڑھ گیا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، ہمارا ویسے میڈیا ہو، آپس میں بیٹھ کے جو ان کی آپس کی ڈسکشن ہو، اس ایج گروپ کی ادھر جو ہوتی ہیں، وہ لذت گناہ میں اتنا آگے چلے گئے، میں اس میں قریب نہیں آتا. یہ بتائیں کہ جو پراکٹر کا بیج لگانا ہے، اسے تو وہ بھاگے گا، اس کو قریب کیسے کریں کہ وہ آپ کے پاس آئے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے، اس کو اتنی تمیز ہو کہ یہ مسئلہ میں نے کسی میل مینٹور سے ڈسکس کرنا ہے اور یہ میں نے کسی فیمیل سے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ تمیز ان میں ڈالنے کے لیے یہ بتائیں کہ ہم لوگ ان کو اپنے آپ سے قریب کیسے کریں. جب تک ہم ان کو قریب نہیں کریں گے وہ تو کلاس میں اپنے بورڈ کا کوشچن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے پاس انڈیجنائز کریکلم تو ہے ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی گورے کا کلچر پڑھانا ہے. تو جس چیز سے ہم روک رکھتے ہیں اسی چیزوں کی تصویریں ہم کو کتابوں میں مل جاتی ہیں. تو وہ تو ہم نہیں کر پائے اور اس پہ ہم کر بھی کچھ نہیں رہے ابھی تک. تو یہ بتائیں کہ ان کو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے تھرو، کورس آف ایکشن کے تھرو کس طریقے سے اپنے قریب کریں.
تاکہ وہ ان سے بات کرنا چاہیں، اپنی چیزیں ڈسکس کرنا چاہیں؟ دیکھیے، ایک طالب علم آپ سے قریب ہوتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ آپ اخلاص کے ساتھ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کنسرن ہے اس کے بارے میں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے گریڈز میں اضافہ ہو بجائے کمی کے. اور یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب مینٹرنگ کے گروپ کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ محض ٹیپ ریکارڈر نہ ہوں، بلکہ وہ ایک انٹر ایکٹیو ماحول پیدا کریں جس میں کہ طلباء بھی حصہ لیں، اپنے مسائل کو سامنے لے کر کے آئیں اور وہ بھی اپنی رائے پیش کریں. تو بیسٹ فورم جو آپ کا ہوگا وہ انفرادی گفتگو نہیں ہے بلکہ گروپ کے اندر گفتگو ہے. اس کے لیے آپ کو آگاہی ہونا ضروری ہے. جو آپ نے بات کہی ہے یہ آگاہی کا حصہ ہے. اگر مجھے نہیں معلوم کہ برائی کیا ہو رہی ہے، میں اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوگا. پھر آپ کو بغیر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف جانا چاہیے، اور اس ایشو کے اوپر آپ کو ان کو ابھارنا ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جانا چاہیے اور وہ کون لے کے جائے گا. فرشتے آئیں گے یا نوجوان نسل یہ کام کرے گی، یا جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں وہ یہ کام کون یہ کام کرے گا؟ جب آپ یہ اپروچ اختیار کریں گے تو لازمی طور پہ ان کا جو اندر سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں، وہ کھلنی شروع ہوں گی آہستہ آہستہ. جتنا اعتماد بڑھے گا اتنی بات کریں گے. بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ انڈیویجول. ہم نہیں چاہتے کہ مینٹرنگ جو ہے وہ انڈیویجول صرف وہاں پر ہوگا جہاں پر کہ آپ کو کسی ایکسپرٹ سے مدد لینی ہے. یہ ہمیشہ ہوگا گروپ ڈسکشن، اس کے اندر یہ باتیں ہوں گی. جو بات آپ نے آخر میں فرمائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں سے ہر ایک اور معلمات میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ ہم جو یہ صبح سے شام تک ایتھکس موریلٹی کہتے رہتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تیل اور پانی کو آپ ایک بوتل میں ڈال کر کے ہلاتے رہیں صبح سے شام تک اور وہ مل جائے؟ نہیں ہو سکتا نا. حل کیا کرنا پڑے گا؟ حل یہ کرنا پڑے گا جب آپ کو معلوم ہوگا یہ تیل ہے اور یہ پانی ہے، تو اب آپ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ایک کیمیا نکالیں، کیمسٹری، جو اس کو چینج کرے. وہ کیمسٹری کیا ہے؟ وہ کیمسٹری یہ ہے کہ جب میں پڑھا رہا ہوں مینجمنٹ سائنس یا اکنامکس یا میتھمیٹکس، اور میں پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 5 ملین روپے ہیں اس کو میں نے انویسٹ کیا ہے ایک کاروبار کے اندر جس سے مجھے ہر سال 50%، 15% فائدہ مل رہا ہے، تو یہ مجھے کتنا ملے گا 2 سال کے اندر؟ میں اس کا ذہن میں کیا چیز پیدا کر رہا ہوں؟ اگر میں سوال یہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو آمدنی آ رہی ہے وہ اس سال میں 2 ملین ہے، اگلے سال میں 4 ملین ہوگی، تو میں اس پہ کیا زکوٰۃ دوں گا؟ دماغ میں کیا جا رہا ہے؟ ایک یعنی آپ بنا رہے ہیں انٹرپرینور جو پروفٹ ہنگری ہے، پھر آپ بنا رہے ہیں ایک ایسا فرد جو دے کے خوش ہو رہا ہے بجائے لے کے خوش ہونے کے. 2 completely opposite views of life. ایک کو خوشی ہوتی ہے پیسہ گن کر کے، میں کتنے پیسے میرے پاس ہیں، ایک خوشا دے کر کے میں نے کتنا دیا. How to make this paradigm shift? Only when we are able to understand these issues and develop our own literature on that. جب تک ہم نفسیات کی اپنی کتاب، معاشیات کی اپنی کتاب، اور یہ کیسے بنے گی؟
یہ بنے گی ایسے کہ جو آپ لیکچرز دے رہے ہیں ان لیکچرز میں جو آپ نے دیے ہیں معاشیات پر یا انتظامی امور کے اوپر، اس پر آپ یہ سوچئے کہ اس کا متبادل اسلامی کیا ہوگا. ہر لیکچر کے اوپر اگر آپ بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مواد تلاش کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں نیٹ پہ جا کر کے کہ اس موضوع پہ کس نے کیا لکھا ہے، اور جو لکھا ہے اس میں سے کیا حصہ ریلیونٹ ہے آپ کے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے، تو آپ کے پاس ایک ریڈنگز جمع ہو گئیں اس موضوع کے اوپر. آپ کی کتاب اپنی چاہے نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ ایک نے لکھا ہے مینجمنٹ سائنس کے ایک پہلو پہ، ایک نے کی 100 پہ لکھا ہے، اور یہ 15 آتھرز ہم نے یکجا کر لیے، تو ناؤ یو ہیو اے ٹیکسٹ بک ان ایمبرائنک فارم جس سے آپ آغاز کر سکتے ہیں. یہ آغاز کون کرے گا؟ یہ جان اسمتھ کرے گا جو بیٹھا ہوا ہے ہانگ کانگ میں، یا جو بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، یا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک مسلمان نام کے ساتھ؟ کون کرے گا؟ ہم ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی اکنامکس کی، جو دسمبر تک امید ہے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں یہی کیا گیا ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو سے کیا ہے معیشت، کیا ہونا چاہیے، بٹ ان اے ٹیکسٹ بک فارم، تاکہ وہ آپ یوز کر سکیں اپنے کلاس روم کے اندر. تو یہ جو آپ نے آخری بات کہی بڑی اہم ہے، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارا ہر ایک معلم اور معلمہ غور کرے کہ وہ اپنی حد تک اس موضوع کے اوپر کیا کچھ یکجا کر سکتے ہیں. آج کل بڑی آسانی ہے، نیٹ پہ جا کے آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، دنیا بھر سے آپ جمع کر سکتے ہیں کہ اس موضوع پہ کیا چیز موجود ہے، اس میں سے نکالیے جو آپ کے فکر کی چیز ہے، اس کو استعمال کیجیے. میرا کویسچن ہے کہ جس طرح یہ ایف سی کالج میں یا دوسری جی یونیورسٹیز میں وہ لبرل سائنسز کے سبجیکٹس کو یوز جی کرتے ہیں تاکہ وہ جی کے پرابلمس کو سالو کر سکیں، تو وہ ان کا اسپیسیفک ڈیفائنڈ سلیبسز ہیں کہ وہ لا کا یہ پورشن پڑھیں گے، اکنامکس کا یہ پورشن پڑھیں گے، چاہے وہ فارمیسی کے بھی صحیح ہے. تو وہ ادھر کیا ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ اسی سلیبس کی فارم میں کیا وہ اس طرح کا مٹیریل اویلیبل ہوگا کہ وہ ڈگری کمپلیٹ ہونے تک اسٹوڈنٹ وہ سارے کے تھرو گو تھرو ہو چکے ہوں؟ ہم ابھی تک یہ نہیں کر سکے، ہمیں کرنا ہے یہ انشاءاللہ. آپ نے بہت نشاندہی صحیح کی ہے، اس پہ ہم فوری طور پہ کچھ توجہ دیتے ہیں انشاءاللہ، یہ بہت ضروری ہے. جی سر، میرا کوشچن ہے کہ ابھی جس طرح سے بچے بچیاں پڑھتے ہیں اور ان کی مطلب کہ آفٹر گریجویشن وہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کریں، اس سے پہلے عام طور پہ کلچر نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں اسلام کی کیا فلاسفی ہے کہ ارلی ایج جب وہ بالغ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں یا مطلب کہ پورا اپنا وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اس میں اسلام کی کیا فلاسفی ہے؟ یا دیکھیے قرآن پاک کی جو آیت ہے اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو جواب پہلے سے موجود ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے تنہا ہیں ان کا نکاح کرو، وَانكِحُوا الْأَيَامَ. پھر یہ کہتا ہے ہم ان کو مستغنی کر دیں گے، یعنی یہ تمہارا خیال کہ جب تک وہ گریڈ 22 کا افسر نہ بن جائے، بچی کی شادی نہ کرنا کسی نوجوان سے، وہ کہاں سے کھلائے گا جب خود ہی وہ اپنے ماں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس کو قرآن پاک رد کرتا ہے، اور مغرب نے لبرلزم کے نام پر اس کو اختیار کیا، اور اس کے کوئی اس کو مسائل نہیں پیش آئے. عام طور پر کیمپسز کے اوپر لڑکے لڑکیاں انڈر گریڈ، ابھی انہوں نے بی اے پاس نہیں کیا، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، اور دونوں کے ہوتا ہے، کسی کے پاس ہے اسکالرشپ، کسی کے پاس اسکالرشپ نہیں ہے، اسٹل دے آر ایبل ٹو سروائیو. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے آپ بنا لیا ہے. ہمارا چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جب تک اس معیار کا لڑکا نہ ہو، اس تعلیم کی لڑکی نہ ہو. جو ٹرینڈ ہمارا بڑھا ہے گزشتہ 20 سال میں کہ ہر بچی کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے، کم از کم ایم فل کر لے. اس کے بعد جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو اور گھر کے اندر یگانگت ہو، لڑکا ملتا ہے آپ کو جو محض ایم اے پاس ہے لیکن ایک سی او ہے کمپنی کا،
اور اس کی جو شادی ہو رہی ہے لڑکی سے وہ ایم فل ہے. جب شادی کے بعد وہ بیٹھیں گے بات کریں گے کیا ہوگا؟ دونوں کا لیول ایک ہوگا, کمیونیکیشن ایک ہوگا, اپریشن ایک ہوگا. جب ایک لڑکا اوفینڈ فیل کرے گا اپنے آپ کو کہ میں اوفینڈ ہو رہا ہوں اپنی بیوی کے ہر کمنٹ سے, اس کے دل میں محبت اضافہ ہوگا, کمی ہوگی محبت میں کیا ہوگا؟ کف کا مطلب یہ ہے, کف کا مطلب وہ نہیں جو ہم لیتے ہیں برادری اور ذات. کف کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, یہ جو کریز ہے کہ جب تک وہ اس ایج کا نہ ہو جائے, اس لیول کا نہ ہو جائے, اٹ از کمپلیٹلی ان سائنٹیفک اینڈ ان اسلامک. تو ہم نے تو یہ کیا ہے کہ ایک باقاعدہ کورس مرتب کیا ہے, میڈم کوسن نے بنایا ہے, اکیڈمک کونسل نے اسے اپروو کر دیا ہے, اور ہم وہ شروع کریں گے انشاءاللہ آنے والے سیمسٹر سے. اور وہ کورس یہ ہے کہ کس طرح سے ایک نوجوان فیملی لائف کو سمجھے اور کس طرح فیملی لائف اختیار کرے. فیملی لائف اینڈ ہاؤ ٹو لیو اے فیملی, یہ ایک کورس ہے جو ہم آفر کریں گے انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو کم از کم یہ گائیڈنس ملے, کاؤنسلنگ ملے کہ انہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے, کس طرح سے اتفاق سے, محبت سے, اظہار و قربانی سے خاندان کو بنانا ہے. جبکہ ہمارے ہاں ہر وہ چیز کی جاتی ہے جو خاندان کو بگاڑنے اور توڑنے والی ہو. اس میں نوجوانوں کا بھی اپنا ہوتا ہے کردار, والدین کا بھی کوئی کردار کم نہیں ہوتا ان سے. والدین بھی شادی کے بعد بڑی حد تک بچوں کو تباہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. یہ کیسے کہہ دیا تمہاری بیوی نے, میاں نے کیسے کہہ دیا, یہ بات کیسے ہو گئی, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. بجائے اس کے کہ آپ کانفلکٹ کو ریزالو کریں, آپ اس کو اور بڑھاتے ہیں, پھر بھگتتے ہیں بعد میں اس کو طلاق کی شکل میں. ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خاندان کے یگانگت کا اور یکجہتی کا. یا تو سپریمیسی ہے میل یا سپریمیسی ہے فیمیل, اور ایک ٹسل ہے دونوں کے درمیان, ہو پریویلز اوور دی ادر. دونوں غلط ہیں. یہ کیسے ہوئی؟ انلیس یو ایجوکیٹ دم. تو اگر ہم یہ جو کورس ہمارا ہے اس میں یہ سب سامنے رکھی ہے کس طرح سے ایک متوازن زندگی گزاری جائے, دیٹ ہیز ٹو بی ڈن اینی ہاؤ. سر یہی چیز نا, ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ ایک خاص پیریڈ چاہیے نا, اس ایج مطلب اس کا ٹائم لگے گا. اس سے پہلے اگر آپ شادی کر لیتا ہے بندہ, بچہ اس کو پتہ ہی نہیں ایجوکیٹ اس بارے میں. آپ نے کہا کہ وہ جو اس چیز میں چلا جائے خود لرن کرے گا, لیکن اس کو بھی نہیں پتا تو وہ کیا اتنے بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائے گا چیزوں کو. جی وہ کر پائے گا. دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس نے اپنا کام بالکل سمجھ لیا ہے کہ ٹھیکے پہ کروایا جائے, خود نہ کریں. اگر ایک بچہ جو 3 سال کا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب باپ گھر میں گھستا ہے اور ماں نے اس کو چائے بنا کے دینے میں صرف 5 منٹ دیر کر دی ہے تو وہ چیخ کے کہتا ہے کیوں نہیں چائے ابھی تک. اگر وہ ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ باپ کس طرح بات کر رہا ہے تو ضرورت ہے اسے کسی کورس کی. یہ تو کورس ہو رہا ہے اس کا آلریڈی, وہ یہ کرے گا 18 سال کا ہونے کے بعد. ہاں آپ کو اسے ڈی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کورس کے ذریعے. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ ایک بچہ یا بچی اگر وہ 18 سال کی بلکہ اس سے کم کی بھی شادی کرتے ہیں, جو ہمارے ایک بن گیا ہے فیڈ کہ 18 سال کم از کم ہونا چاہیے, تو وہ نبھا نہیں کر سکتے. نہیں, دے کین ڈو اٹ اف دے ہیو اے رول ماڈل ان دیئر فیملی. اگر ان کے پیرنٹس نے زندگی گزاری ہے آپس میں محبت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تو ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا آپ اسے بھیجیں ایک کورس کروانے کے لیے. وہ بچی آغاز سے, آپ یہ دیکھیے گھر میں آپ کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کن چیزوں سے کھیلتی ہیں, ہوائی جہاز سے, بندوق سے, توپ سے. لڑکے کی چیز سے کھیلتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں گھر کے اندر اپنے
کہ بچے بیٹھ رہے ہیں کھانے کو پیرنٹس کے ساتھ، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ بڑی بوٹی کس کو دیتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذہن کیا بنے گا؟ یہ مسئلہ محض کورس کا نہیں ہے، یہ پورے کے پورے سیٹ اپ کا ہے. وہ چینج ہوگا ایسی کہ آپ اس کو لے کے آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ جو ان کے حقوق آپ نے نہیں دیے آغاز سے، وہ آپ کو دینے چاہیے تھے. دین دے ریٹیلیٹ، دے مسٹ، وائی ناٹ. آج جو آپ سنتے ہیں ہر لڑکی کہتی ہے نہیں میں تو خود ہوں، آزاد ہوں، اٹس مائی باڈی مائی اسپیس، ہو آر یو. شادی کیوں کی پھر آپ نے؟ اف یو آر یور سیلف اینڈ یور اسپیس، وائی یو کوڈ ریمین وداؤٹ میرج انڈیپینڈنٹ. شادی جو ہے وہ تو ایک افہام و تفہیم ہے، کانٹریکٹ ہے، ایک میوچویلٹی ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ کمنگ ٹوگیدر. وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کی بنیے فہرست، چیک لسٹ، مجھے یہ کام کریں تو مجھے یہ کام کرنے ہیں، جب شاید چلے گی نہیں چلے گی. کبھی نہیں ہوتا ایسا. اور ہم وہ سکھا رہے ہیں. دا ہول ایجوکیشن سسٹم میکس انڈیویجول ناٹ فیملی، اٹس اینٹائی فیملی سسٹم. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آغاز ہی کر سکتے ہیں نا. آپ ایک آغاز کر دیں، آگے اللہ کے ہاتھ. کوشش کرتے رہیں اپنی، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی اور؟ جی بھائی، یہ اس طرف سے کوئی بھی سوال نہیں ہوا. بڑی عجیب و غریب بات. دنیا میں بدنامی ساری خواتین کی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ باتیں کرتی ہیں مردوں کے مقابلے. کہیں بھی جائیں آپ دنیا میں، یہی سننے میں آتا ہے. جی فرمائیں. ہمارے یہاں آج کل اسلامی انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کافی اوپن ہو گئے ہیں، اسکول بھی ہیں، سارا کچھ ہے. سر یہ کیا اناؤنس کرنا ضروری ہے کہ یہ اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے؟ کیا یورپ نے اپنا پورے کا پورا سسٹم ہمارے گھر گھر تک پہنچایا ہے؟ انہوں نے تو یہ بغیر اناؤنس کیے پہنچایا ہے کہ یہ یورپین ایجوکیشن سسٹم آ رہا ہے یا کچھ اس طرح. دوسری یہ چیز ہے کہ جب ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے مانیں گے کہ یہ ابھی وہ آئیڈیل نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، جس طرح بھی آپ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو کیا یہ لوگوں نے تو اسی چیز کو ہی دیکھ کے اسلام سمجھنا ہے کہ یہ اسلامک ہے؟ اور ہمیں خود پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک نہیں ہیں. تو کیا اس طرح سے ہم اسلام کو تھوڑا سا افیکٹ نہیں کر رہے؟ مطلب ایک اس کا جو نان کلیئر امیج ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہو، بجائے اس کے کہ ہم یہ اناؤنس کریں کہ یہ ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم اس کے اندر اپنی جو بھی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں وہ لائیں، اور جو ورڈ ہے وہ وہاں پہ یوز نہ کیا جائے تاکہ ایک آبجیکشن اسلام پہ نہ بنے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نے 1962 کے اندر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ قائم کیا، اور جب یہ بنایا گیا تو مشورے کے بعد یہ نہیں کہا کہ انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، بلکہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. اسلام پہلے آیا، انٹرنیشنل بعد میں آیا. یونیورسٹی بنی 1981 میں اسلام آباد میں، اس کا نام رکھا گیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، جس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلٹی اولیت ہے، اس کے بعد اسلامک ہے، بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی. دوسرا ہم نے ادارہ قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل انجینئرنگ کالج IIIE. تھرڈ رفا انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹکس. یہاں پہ اب بجائے اسلامک کے رفا ہو گیا، جو بعد میں فیکلٹی کمپیوٹنگ بنی. مدعا یہ تھا کہ ہم اسلام کے بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلامک ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فنی اعتبار سے، ٹیکنالوجیکلی ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی کے، ان کو اختیار کیا جائے. یہ دو پہلو ہمارے سامنے آغاز سے واضح ہیں، اور اس سے میں نے سے گزارش کی تھی کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہر فرد فانی ہے، نہ مجھے بیٹھنا ہے یہاں ساری عمر، نہ کوئی اور بیٹھے گا. جو ڈاکومنٹ نے پریپیئر کیا ہے اسی لیے کیا ہے
کہ I am one of the founders, one of the trustees. And as a trustee, what we wanted from beginning should be documented as a policy document. جس میں ہمیں کوئی شرم نہیں کہنے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی کردار ہو ہمارے طلبہ طالبات کا، اسلامی تصور ان کے ذہن میں آئے. اگر ایک ادارہ امریکہ میں کہتا ہے کہ وی آر کیتھولک یونیورسٹی، ایک کہتا ہے ہم پروٹسٹ یونیورسٹی ہیں، اور اس نام سے رجسٹر ہوتا ہے، ہمیں کیوں تکلف ہو یہ کہنے میں کہ ہم چاہتے ہیں؟ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دروازے بند ہو گئے غیر مسلموں کے لیے. اگر ایک غیر مسلم سکھ ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، وہ آ کے پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے، آئیں شوق سے پڑھیں، ہم نے کسی کو نہیں روکا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لازمی طور پہ ہمارے اساتذہ اور طلباء اور ان کے والدین یہ جان کے یہاں پر ہیں کہ یہ تعلیمی ادارہ اسلامی اخلاقیات اور اسلامی اقدار کو بنیاد بناتا ہے. اسلامک ایتھیکل ویلیوز لفظ ہے آپ کے مشن اسٹیٹمنٹ میں، میز ایتھیکل ویلیوز نہیں ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ایتھکس تو ہر جگہ ہوتی ہے اور مختلف ہوتی ہے ہر جگہ کی. بعض جگہوں پہ ایتھیکل ہے کہ آپ کلاس کے اندر ایک شارٹس پہن کر کے اور ہوائین چپل پہن کے آ جائیں، کوئی بری بات نہیں. بعض جگہ پر یہ بڑی سخت بے ادبی ہے کہ آپ ایک مدرس ہیں، ایک معلم ہیں، اور آپ اس حال کے اندر آ رہے ہیں. تو کیا ایتھکس اس طرح سے ہوگی؟ یا اسلامک ایتھکس وہ ہر جگہ ایک ہوگی؟ اگر آپ اسلام میں ایسی بات کرتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں صرف ہوگی، انڈونیشیا میں نہیں ہوگی؟ تو ہر جگہ ایک ہوگی، اس کا بیس قرآن ہوگا. تو اس لیے ہم نے اسلامک کو اولیت دی ہے تاکہ ہمارا ذہن خود بھی واضح رہے ہمیشہ کہ ہم نے قائم کیا ادارے کو، کیوں اس سے بنایا گیا، اور جو ہمارے بعد لوگ آئیں ان کو بھی یہ پیغام واضح طور پر مل جائے کہ یہ ادارہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تعمیر کردار ہو، تعمیر سیرت ہو، اور جو بھی بچے یہاں پر آئیں وہ قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں تعلیم حاصل کریں. یہ وجہ ہے ہمارے اس کو بابا کہنے کی. سر یہ جو نیشنل لیول کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جی جو حذیفہ یونیورسٹی کے ماٹو کو یا ویژن اسٹیٹمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے کچھ سیشنز کنڈکٹ کروائے جائیں فیکلٹی جو مینٹورز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، جیسے لازمی طور آپ نام پروپوز کیجئے اور ہم انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں میڈم کوثر فلی انوالو رہے، آپ ان کو تھرو پراپر چینل اطلاع کر دیجئے، وہ ارینج کریں گے انشاءاللہ. کوئی اور چیز، کوئی تجویز آپ کی، کوئی جو آپ کو تجربات ہوئے اس میں ایسی بات جو مشکل ہو یا جو آپ چاہیں دوستوں سے شیئر کرنا؟ سر یہ جو مینٹورز کو آپ لوگوں نے کاپی کی ہے چلان والی، یہ سر یہ جھگڑا کروائے گا کسی دن کیمپس کے اندر، اور اچھا خاصا ایک جو چیز بن رہی ہے، سسٹم بن رہا ہے. کیا دیا ہوا ہے سر؟ ایک رسیٹ بک ہے، چلان کی کاپی ہے، آپ کھڑے کرو کسی کا چلان کاٹ سکتے ہیں. اچھا، وہ میری سجیشن تھی کہ واپس لینے کی. اس میں مجھے نہیں پتا یہ ہر جگہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں تو نہیں ہے، اسلام آباد تو نہیں ہے. یہ پاپولری بورڈ کے جو کہتے ہیں، میں تو اصل ڈاکٹرس میں نہیں، سر اسلامت صاحب بیٹھے، یہ ذرا تھا اس میں پہلے ہم نے یہ کہا کہ پہلے ان کو جیسے آپ بتا رہے تھے پہلے ان کو وارننگ دی جاتی ہے بچوں کو کہ یہ آپ نے غلط کیا، آپ یونیفارم میں نہیں آئے، آپ نے اسی چیز کو آپ نے مس بہیو کیا ہے، پہلے ان کو وارننگ دیتے ہیں، ایسے ڈائریکٹلی چلان کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. آئیں تو یہ کاٹ رہے ہیں. اب جو ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے پہلے ان کو ٹرین کیا جائے گا، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب میری ایک سجیشن ہے اس کے بارے میں، آپ کچھ ایک دو لوگوں کو مخصوص کر دیں جو بھی پروکٹر یا مینٹورس کو کسی کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے پاس بھیج دیں،
ताकि वो खुद ही फाइन काटना शुरू कर दें। मैडम वो नहीं जाएगा उसके पास, फिर आप उसको क्या करेंगे ना, फी चालान दें और कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए, वो घर ऐसा चला कर लें, हाँ, वो घर चला ऐसा जाता है, करें, हाँ। तो वो फाइन देने के लिए जाएगा उस बंदे के पास, और वो उसके पास कोई भी नहीं जाएगा, वो एक मोर लाइक प्री ऑडिट टाइप का बंदा होगा जिसको देख के सारे नफरत ही करेंगे। देखिए ऐसा है कि फ़ाइन मकसूद नहीं है, असल चीज़ ये है कि उसकी इस्लाह, और इस गरज से आप लोग ये मशवरा करके तय करें कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अखलाक़ी दबाव का कायल हूँ बजाय क़ानूनी दबाव के, लेकिन बाज़ औक़ात ये लाज़मी हो जाता है कि आप अखलाक़ी दबाव के साथ साथ कुछ कानूनी कार्रवाई भी करें। जैसा मैंने गुजारिश की थी आगाज़ में आपसे कि अगर एक वालिदैन आते हैं आपके पास और कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता क्या हमारा बच्चा कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, आप कैसे कह रहे हैं ये उसने काम कर दिया, तो आप बस क्या चीज़ है कहने के लिए कि हमने 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा मुतवज्जे किया है और नहीं हुआ। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि लोग उससे मतलब लेते हैं कि हम पैसे बटोर रहे हैं फ़ाइन की शक्ल में, ये कभी मकसद नहीं है। तो ये आप लोग तय करें कैंपस के हालात को देखते हुए कि किस तरह आपको करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम हर जगह चालान है या नहीं है, लेकिन फ़ाइन लाजमन होता है, और वो फ़ाइन होता है उस वक्त जबकि कोई ऑफेंस ऐसा हो जो वेरीफाई हो गया है। ये जो हमारा मसला है यूनिफॉर्म का, इस पर हमने जो अब तक की है वो ये कि या तो क्लास से बाहर निकालना या पेरेंट्स को इत्तला करना। मुझे पता नहीं इस पे फ़ाइन क्या किया गया है कि नहीं किया गया है, मेरे इल्म में नहीं है कम से कम। पहले में उनको वार्निंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये नहीं करें, आप यूनिफॉर्म में आए, उसके बाद 2-3 दफ़ा भी वो नहीं करेंगे, फिर फाइन हम 500 कहते हैं 500। सर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको हम वार्निंग तो दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हम यूनिवर्सिटी नहीं आए थे, हम सिर्फ नोट्स कॉपी कराने आए, लेकिन वो कलर कपड़ों में आ रहे हैं, फिर उसी तरह वार्निंग दे दे के भी जो है हमें अब समझ मेरी बात ये है सर, मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज का डिपार्टमेंट भी है, और ये सारी की सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, हमें उसके लिए कमेटी फॉर्म करवाना ज़रूरी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उसको चलान काटें। मेरे पास ये हथियार है सर, मैं क्यों इस्तेमाल करूँगा? नहीं ये आपका कल आपको सही है, तो आप प्रॉपर हैं, आप प्रॉपर में हैं। मैंने वो देखा है इसलिए नहीं अगर आपने देखा है आपको पता ही नहीं, हम तो अच्छी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चों को। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा, नहीं ना ऑब्जेक्ट कर देते भाई, पहले आप मेरे भी एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे आप ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आप कर लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम थानेदारी बैठे, पहला जो चीज़ हम बताते हैं इनको, हम वी आर नॉट थानेदार, हमने इनको ट्रेन करना, हमने इनकी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, तो पहले आप उनको ट्रेन करेंगे, वार्न करेंगे, उसके बाद इस तरफ आते हैं, फाइन तो लास्ट में चलता है। सर मेरा सवाल ये था कि अगर डिसिप्लिन कमेटी बन सकती है, वो तो है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। जी जी देखिए डिसिप्लिन कमेटी जो है वो हमारे चार्टर का हिस्सा है, यूनिवर्सिटी के जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका हिस्सा है कि हर कैंपस पर डिसिप्लिन कमेटी एक है मरकज़ी, और उसका एक चेयरमैन है जो चीफ प्रॉक्टर है, उसका चेयरमैन है, और स्टूडेंट सर्विस का जो इंचार्ज है उसका सेक्रेटरी है। ये कमेटी हर जगह कैंपस पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होगी। अच्छा, लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ मिसिंग है, शायद मेरा महज गुमान है, वो ये कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अफराद, मेंटर्स, स्टूडेंट सर्विसेज, इन तीनों की एक मीटिंग महीने में होनी चाहिए जिसमें कि वो शेयर करें अपने नोट्स को। इसमें आप ये तय कर लीजिए कि अगर सब नहीं भी आ सकते तो जो आपके 3-4 सीनियर प्रॉक्टर्स हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो ज़िम्मेदार है, स्टूडेंट सर्विस का जो है, मेंटरिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से 2-3 अफराद कम से कम हमेशा, ताकि आप मशवरा कर लें आपस में, मालूम हो जाए कि आप जो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर क्यों ये काम कर रहा है, ताकि उसकी तरबियत हो, ट्रेनिंग हो, वो क्यों कर रहा है मेंटरिंग, उसकी तरबियत हो, ट्रेनिंग हो, ऑल कन्वर्ज इन ट्रेनिंग, तरबियत कैसे हो। तो अगर इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो, सेम वेव लेंथ ना हो,
وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آپس کے مشورے سے طے کر لیں آپ کی کیا کرنا ہے، لیکن اسے کریں ضرور. یہ وہاں پر ہے ہماری کیمپس کوآرڈینیشن کمیٹی کہلاتی ہے، CCC کیمپس کمیٹی، اور اس میں یہی ہیں، اس میں سروسز ہے، ہمارے پروکٹر کے ہیں اور مینٹرنگ کے ذمہ دار ہر کیمپس کے، وہ بیٹھتے ہیں. ہمارے چونکہ 5-6 کیمپس ہیں تو ہر ایک کا انچارج اس میں آ جاتا ہے. یہاں پہ آپ طے کر لیں کتنے افراد کو شامل کرنا ہے. سر ہم نے ابھی اسٹارٹ کی ہے، ابھی یہ نیکسٹ سیمسٹر سے ہم فل فلیج اس کو اسٹارٹ کریں گے. ابھی ہم ٹریننگ سیشن میں ہیں، سارے دوستوں کی یہ جو ہمارے کولیگ ہیں ان کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اسٹارٹ میں ہیں. تو اچھی بات ہے، ادھر ادھر سے بھی اگر ان پٹ ہمیں ملتی ہے وہ بھی ہیپی کہ جی یس، اگر ہم کہیں پہ کوئی نئی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ان پٹ میں ہمیں ملے وہ بھی ہیپی. جی جی جی. فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں بوائز کا یونیفارم نہیں ہے. اچھا کیوں؟ جی اور اس کے علاوہ کیمپس انچارج جو ہے ٹاؤن شپ کیمپس کے، جی، لیکن اسٹل ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ اب پراکٹر کی جو میٹنگ ہوتی ہے جو بھی ہے گرلس کو تو فائن ہے، لیکن بوائز کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے جینس بھی پہنے ہیں، انہوں نے سلیپر بھی پہنے ہیں. نہیں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک ہے. سر ادھر تو کوئی بھی یونیفارم نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں بھائی بتائیے آپ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ تو بتا رہی ہیں تو کوئی بچے آ جاتے ہیں جس سب کا ہے، ہر آن ایوری فیکلٹی. فرق یہ ہے کہ ہر فیکلٹی کا ایک رنگ ہے، اسکارف کا رنگ الگ ہے، باقی یونیفارم تو ہر ایک کا ہے. تو یونیفارم آپ کا بھی ہونا چاہیے، یونیفارم کے تو کوئی نہیں ایکسیپشن، وہ تو آپ ہمارے رولس کا حصہ ہے. اگر نہیں ہے اس کو نافذ کیجیے فوری طور پہ. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک پیرنٹس آن بورڈ. ایکچولی اس کے سامنے پروپوز کیا گیا تھا، پراکٹر بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی پانی جی، اس میں باقاعدہ انہوں نے سارے ڈریس کوڈ کے بارے میں تفصیلات بیان کی. جی، تو وہ پراکٹر جو ہیں وہ آلریڈی سر پروفیسر سلامت صاحب جو ہیں ان کی کمیونیکیشن ہے ایچ او ڈیز کی اس معاملے میں. تو اب وہ چونکہ میں اس کا ایسٹ اچھا تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں دیکھیے نہ یہ چوائس نہ ایچ او ڈی کی ہے نہ کسی ڈی این کی ہے. اگر یونیورسٹی کی ایک پالیسی ہے بطور ریگولیشن کے اور وہ پرنٹڈ ہے، آپ کا جو پرنٹڈ سلیبس ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پراسپیکٹس ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر ایک کا یونیفارم ہوگا. پیمائش لکھی ہوئی ہے کہ لانگ سلیٹ نہیں ہوگا شرٹ کا، وہ گھٹنے تک آئے گی، اس کی سلیوز ہوں گی پوری، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسکارف ہوگا، اسکارف سے رکھا گیا ہے کہ اسکارف کا مطلب دوپٹہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دوپٹے کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک وی شیپ کپڑا گلے میں ڈال لیں، یہ دوپٹہ ہے، سر کھلا ہو شوق سے. یہ اسی لیے وہاں پہ لفظ اسکارف استعمال ہو، دوپٹہ نہیں ہوا. اسکارف کا مطلب وہ بتا دیا گیا ہے کہ اسکارف ٹو کور اپر ہاف آف دا باڈی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اوپر کے حصے کو پورے کور کرنے والا ہو. یہ سب وضاحتیں موجود ہیں اس کے اندر جو مطبوعہ پروسپیکٹس ہے آپ کا اور آن لائن اویلیبل ہے. تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈینس کو، ایچ او ڈیز کو انفارم کریں گے، ریکویسٹ کریں گے غور کریں. اس میں غور کا سوال ہی نہیں ہے. یونیورسٹی کے جو ریکوائرمنٹس اس میں شامل ہے، یہ صرف آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے اساتذہ پہلے تجربات سامنے لے کے آتے ہیں اپنے مختلف کیمپسز سے، انہوں نے رفع جوائن کی، انہیں وقت لگتا سمجھنے میں یہاں پہ کیا چیزیں ہیں. ان کے کیمپس کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سب کا ایک سا لباس ہو، ہر ایک اپنے لباس میں آتا ہے. تو اس کو لوگ نارم سمجھتے ہیں، آتے آتے سمجھ سے وقت لگتا ہے. ایسے وہ کمنٹس کر دیتے ہوں گے پھر کہ بھئی یہاں یہ کیا پرابلم ہے، یہ تو عجیب کر رکھا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر. جب ایک استاد یہ کہے گا طلبہ بھی یہ بات کہیں گے. تو جب تک ہمارے پاس ایک یہ یقینی طور پہ نہ بنا لیں اس چیز کو کہ جو ہمارے ریگولیشنز ہیں وہ تو آپ کو کرنے ہی ہیں، چاہے آپ اس سے پرسنلی اختلاف بھی کرتے ہوں، آپ یہ سمجھتے بھی ہو کہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب تک اسے بدلیں گے نہیں آپ، اس وقت وہ کرنا پڑے گا. یہ بات طلبہ کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور آپ کا جو ہوگا اورینٹیشن اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے، یونیفارم نہیں ہوگا، تو یہ آپ پہ فائن بھی ہوگا، پیرنٹس کو بھی لکھیں گے، کلاس سے بھی روکیں گے آپ کو.
تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کا وہ ہے پلیج فارم ہے جس پہ سائن کرتے ہیں بچے, اس میں یہ بات شامل ہونی چاہیے, شاید وہ کر لی گئی ہوگی, کہ وہ پابندی کریں گے ان تمام چیزوں کی, محض رولز کی نہیں ہے بلکہ اسپیسیفائی کر دیں یہ چیزیں ہوں گی جو آپ ان سے لکھواتے ہیں اورینٹیشن کے اندر. جی ایفیڈیوٹ تو نہیں, لیکن وہ ایک قسم کا پلیج ہی ہے. جی اوتھ تو ہے الگ, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک سائن ہوتے ہیں, ایک پرفارما ہے جس پہ سائن کرتے ہیں طلباء کہ وہ رولز کو فالو کریں گے. جیسا کہ آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹائز ہونے کی وجہ سے ایک پروڈکٹ بن چکا ہے, اور جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بھی ایز اے کسٹمر ہی آ رہے ہیں. لائک ان کا یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ تعلیم یا ڈگری کے ساتھ ہم نے تربیت بھی لینی ہے. تو اس چیز کو ہم جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں بیٹھے ہیں تو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے پیرنٹس کا بھی یہ کنسرن نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں تربیت ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے, آپ جس ڈگریز دیں. دیکھیے ایسا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کے اندر ہمارے ملک میں خاص طور پر مینجمنٹ سائنس کے جو گرو ہیں ان کی برکت سے یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو انٹرپرینور اور کلائنٹ کے تناظر میں دیکھا جائے. اسی بنا پر ڈینز بھی اور ایچ او ڈیز بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں اتنے بچے تو گھیر گھار کے لانے ہیں تاکہ وہ ڈین رہ سکیں. یہ تصور ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام جو ہے وہ منی میکنگ نہیں ہے بلکہ کردار سازی ہے. لیکن ظاہر ہے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی مینجمنٹ سائنس میں یا فزکس میں یا فارمیسی میں کیا مارکیٹ میں ضروریات پیدا ہو رہی ہیں اور کیا شکل ہے, ہم کتنے طلباء کو پڑھا سکتے ہیں, تو یہ تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے حصہ ہوگا منصوبہ بندی کا. ہم کلاس کتنی بڑی رکھیں, کلاس نئی بنائیں نہ بنائیں, وی ہیو ٹو ڈو اے سروے. وہ کون کرے گا؟ وہ ڈین ہی کرے گا نا, ایچ او ڈی کرے گا. اس معنی میں لازمی طور پہ ان کو حالات سے آگاہی اور اس کی روشنی میں اپنی پلاننگ کرنی ہوگی. لیکن وہ کلائنٹ نہیں ہے بچے. یہ اصطلاحات جو مینجمنٹ سائنس کی ہیں وہ کلائنٹ نہیں ہیں, کسٹمر نہیں ہیں. اسی لیے میں شروع سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایس یو ہیڈ کی اصطلاح استعمال ہونی شروع ہو گئی, یہ غلط ہے بالکل. ڈپارٹمنٹ ہیڈس, ویری سمپل. ایس یو اصطلاح ہے مینجمنٹ سائنس کی فیکٹری کے حوالے سے. یہ ایک فیکٹری میں کون سے آپ کے یونٹس ہیں جو اسٹریٹجک یونٹس ہیں اس کے. خیر, تو رہا سوال یہ کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. یہ بات پہلے بھی کسی سوال میں آئی تھی. آپ سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ بیٹھ کے خود تجزیہ کریں اپنا, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اندر کیا ہمارا زاویہ نگاہ, سوچنے کا طریقہ اجتماعیت کا ہے, انفرادیت کا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی چیز شیئر کریں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خاص چیز پسند ہے مٹھاس میں یا کسی اور چیز میں, اور وہ آپ نے بنائی بڑے شوق سے, تو کیا کبھی یہ سوچتے ہیں ہم کہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ لے جائیں, جا کے اپنے فلاں کولیگ سے شیئر کر لیں؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب خود کھا جائیں اور خود انجوائے کر لیں؟ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ مذہب کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ قطعاً نہیں ہے مذہب, کس نے کہا ذاتی معاملہ ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میرے بچے ہیں, آپ کو کیا ضرورت, آپ دادا ہوں گے, دادی ہوں گی, چچا ہوں گے, مامی ہوں گی, ہوا کریں, میرے بچے. بھئی بچے کہاں سے ہو گئے آپ کے؟ بلا شبہ بایولوجیکلی آپ کے بچے ہیں, لیکن کیا ایک بچہ بغیر ان سب افراد کے زندگی کے تصور پیدا کر سکتا ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کا نہ کوئی چچا ہے, نہ کوئی ماموں ہے, نہ کوئی
اس کا تایا ہے، نہ کوئی اس کے خالہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ بائی ہمسیلف. اور اگر رشتے ہیں تو ان سے کیسے پیش آئے؟ چیخ کے بات کرے، آہستہ بات کرے، کیا کرے ان سے؟ unless you know all that you are not a civilized person. تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کا احترام اور تعلق. جب رشتے ہی نہیں ہوں گے تہذیب کہاں سے ہوگی؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، شاید آپ سے بھی کہی ہو. میری بڑی بیٹی نے مجھے یہ بات سکھائی. وہ کہنے لگی کہ ابو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کبھی کہ اگر صرف ایک شخص کے ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو تو کیا یہ بیٹا یا بیٹی جب بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، تو یہ کبھی زندگی بھر کسی کو چچا، خالہ، پھپھی، ماموں، ممانی کہہ سکتے ہیں ساری عمر؟ اگر وہ صرف ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے. اگر دو بھی ہیں جب بھی نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے پورا حصہ بتایا کہ یہ دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہا بالکل صحیح کہتی ہوں. اینڈ آئی کوٹ ہر آلویز. جو ہم کر رہے ہیں مغرب کی نقالی میں وہ یہ ہے کہ دو بچے سے آگے نہ جائیں، ورنہ تعلیم کیسے دلوائیں گے ان کو؟ یعنی مطلب یہ ہمارا کہ ہم خود کو تو رکھ سکتے ہیں زندہ، انہیں کا زندہ رکھیں گے؟ یہ جو خود کا زندہ رکھنا معاملہ ہے، یہ گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اگر آپ خود کو کیسے کریں گے؟ دیٹ مینس دا ہول آرگومنٹ ہیز نو بیسز. اگر میں خود کو نہیں بچا سکتا انہیں کیا بچاؤں گا؟ اگر میں بتا لوں گا دو کو تو پانچوں کو نہیں بچاؤں گا. اس لیے پورا کا پورا جو مالتھوسین کانسیپٹ ہے اور مغرب نے ہم کو دیا ہے، ہمارے میڈیا نے، تعلیم نے، سوسالوجی کی بکس نے، سب نے ہم کو سکھائی گئی فیملی مینس دیٹ مچ. یہ سارے کانسیپٹ بے بنیاد ہیں. آپ کہیں بھی یہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے ٹریڈیشنلسٹ بیکورڈ مائنڈ کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بڑا خاندان ہو. یہ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہے کہ بس ایک فرد ہو، وہ بھی ارننگ ممبر ہو، خوب جانتا ہو کمانا، دیٹس آل. ٹھیک ہے آپ نے کما لیا، پھر آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ کوئی آپ کی تہذیب ہوگی، سویلائزیشن ہوگی، کوئی معاشرہ ہوگا کوئی؟ یہ پورا کانسیپٹ جو ہے وہ اینٹائی سویلائزیشنل ہے. اف یو وانٹ ٹو کل اے سویلائزیشن، confine population. The civilization will evaporate. ہم چاہتے ہیں اگر معاشرہ بنے اور اس میں استحکام ہو اور وہ پلے اور بڑھے تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا انفرادیت کا، کہ یہ میں ہوں. یہ تصور کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا شوہر ہے یا یہ میرا حصہ ہے، یہ اسلام کی اپروچ تو نہیں ہے. اسلام تو چاہتا ہے اجتماعیت. وہ جبھی پیدا ہوگی جب اساتذہ اس کو سمجھیں گے. اگر معلمین کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں تو صرف ایک فرد کی ساری چیزیں تیار کرنی ہے، تو یو ول ہیو انڈیویژل ان اے کنٹری، ناٹ اے نیشن. آج شکل یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس بڑے عمدہ انڈیویژلز ہیں، نیشن نہیں ہے. کیوں آپ کے یہاں ہوتے ہیں لنگوسٹک اور سیکٹیرین گروپس؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پہ ہیں. تو یہ جو پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی، ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. پیرنٹس آر ریسپانسبل ٹو سوسائٹی. اف دیئر سن اور ڈاٹر بیکمس اے تھیف، دے آر ریسپانسبل فار اٹ. دے کینٹ سے ہمارا ذاتی معاملہ ہے کہ چور بن گیا. نہیں، دا ہول انوائرمنٹ از انفلوئنسڈ بائی ایوری انڈیویژل. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بھلائی ہو، نیکی ہو، عدل و انصاف ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں بیسک ویلیوز انکلکیٹ کی جائیں، اور یہ ہم چاہتے ہیں. سمجھائیے پیرنٹس کو بھی. بہت شکریہ آپ سے.